حسام فریش ہو کر اپنے روم سے نیچے آیا تو اس نے اپنے سامنے سائم کو ویٹ کرتے ہوئے پایا جو کہ ان کے گھر کی سیکیورٹی کا ہیڈ تھا۔ حسام کو آتا دیکھ اس نے ادب سے سلام کیا۔ مسٹر وہاج کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ آپ کو 8 بجے باس کے مینشن میں لے جائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں ابھی نکلنا چاہیے کیونکہ 7:30 ہو چکے ہیں اور آپ کا سامان گاڑی میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ لوگ گاڑیوں کی جانب بڑھ گئے جو ان کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ حد ہے، خالی 30 منٹ کے سفر کے لیے بھی اتنی سخت سیکیورٹی۔ مجھے بابا سے بات کرنی ہوگی۔ مجھے ضرورت نہیں اتنی سیکیورٹی کی، میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں۔ وہ 5 بلیک کارز دیکھ کر خود سے بڑبڑایا جس میں 3 آدمی موجود تھے۔ وہ جا کر مرسیڈی میں بیٹھ گیا جو ان گاڑیوں کے درمیان میں موجود تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی سب گاڑیاں مینشن کی جانب بڑھ گئیں۔ ٹھیک 30 منٹ کے بعد وہ مینشن کے اندر موجود تھا۔ وہ بغیر یہاں وہاں دیکھے سیدھا JR کے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی وہ دوسرے فلور پر جا کر رائٹ جانب مڑنے ہی لگا تھا کہ سامنے سے آتے وجود سے ٹکرا گیا۔ اوہ گاڈ، حسام کدھر جانے کی جلدی ہے؟ اشال نے سیدھا ہو کے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ انتہائی فضول سوال تھا۔ اندھوں کو بھی پتا ادھر صرف باس کا آفس ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، شرم نہیں آتی ہے؟ اتنے عرصے بعد مل رہے ہو اور اکڑ ابھی بھی نہیں گئی۔ بندہ کوئی سلام دعا لے لیتا ہے۔ اشال نے اس کے سینے پہ پنچ مارتے ہوئے کہا، ہائے، السلام علیکم اینڈ بائے۔ وہ کہہ کے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ یار رک جاؤ، بہت روڈ ہو۔ وہ واپس سے اس کا راستہ روکتے ہوئے بولی۔ اشال کیا چاہ رہی ہو؟ وہ چڑھتے ہوئے بولا کیونکہ باس کو لیٹ آنے والے لوگ ذرا پسند نہیں تھے۔ ٹھیک ہے جاؤ، کچھ نہیں کہہ رہی میں۔ وہ منہ بسور کر اس کا راستہ چھوڑ گئی۔ اشال بولو یار، کیا کہنا ہے؟ سن رہا ہوں میں۔ وہ تحمل سے بولا، کیسے ہو انکل وجدان، کیسے ہیں سب، کیسا چل رہا ہے؟ وہ امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا یہ کزن تھوڑا سر پھرا تھا لیکن اسے بہت پسند تھا۔ میں تمہارے سامنے ہوں، انکل وجدان بھی ٹھیک ہے، میری لائف کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں لیکن تم جانتی ہو میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ ویسے بہت اچھی گزر رہی ہے ان کے ساتھ۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، ڈونٹ یو وانٹ ٹو نو ہاؤ تھنگس گوئنگ بیک ان لنڈن؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ میں بھلا کیوں پوچھوں گا وہاں چیزیں کیسی چل رہی ہیں جب وہاں ایسا کوئی انسان نہیں جس کی موجودگی سے مجھے فرق پڑتا ہو؟ الٹا وہ آئی برو اچکا کے بولا، یو نو دیر از سم ون یو لو ڈونٹ۔ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی حسان انتہائی سرد لہجے میں گرایا جس پر اشال نے جلدی سے اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے سرنڈر کیا۔ مجھے معاف کر دو حسام، قسم سے میرا ارادہ تمہارے زخم کو ریتنے کا نہیں تھا۔ مجھے بس تم دونوں کی فکر ہے کیونکہ تم دونوں ہی میرے دل کے بہت قریب ہو۔ تمہیں ایسے درد میں دیکھ کے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لیٹ اٹ گو اشال، لائف میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واپس سے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ اشال آگے بڑھی اور اس کے بازو کو اپنے بازو کے اندر سے گزارا۔ جب اس کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تو اس نے اس کے گال کھینچے کیونکہ یہ اس کا سٹائل تھا اسے منانے کا۔ اس نے اس سے الگ ہو کر اسے گدگدی کی مگر وہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ سوری، وہ بیچاروں جیسی شکل بنا کر بولی تو فائنلی اسے اس پر ترس آ گیا۔ اوکے اوکے، یو آر فارگیون سو اسٹاپ گیونگ می پیٹیفل لکس۔ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا تو اشال کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اوکے، مجھے باس کے پاس جانا ہے، اشال بعد میں ملتے ہیں، وہ کہہ کر آگے کی جانب بڑھ گیا جبکہ وہ واش روم کی طرف۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد وہ بے صبری سے اجازت ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی پرمیشن ملی وہ اندر چلا گیا۔ وہ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے کچھ بولنے کا انتظار کرنے لگا جو پیپرز ریڈ کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنی گلاسز اتار کر اس کی طرف کولڈ نظروں سے دیکھا تو حسام نے اپنے لب بھینچے کیونکہ وہ ہمیشہ ان میں اپنے لیے اپنائیت دیکھتا آیا تھا۔ اب ان نگاہوں کا صاف مطلب وہ کسی شدید مشکل میں ہے۔ تم 5 منٹ لیٹ ہو حسام، وہ سرد لہجے میں بولے۔ ایم سوری باس، اٹ وونٹ ہیپن اگین، حسام نے سنجیدگی سے جواب دیا کیونکہ وہ جانتا تھا باس وقت کا کس قدر پابند ہے۔ 2 سیکنڈ لیٹ تو وہ آپ کی زندگی جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ ایسے وعدے مت کرو جو تم پورے نہیں کر سکتے، وہ غصے میں دھاڑے۔ پلیز سوری باس، میری وجہ سے آپ کا قیمتی وقت ضائع ہوا لیکن آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ تحمل سے بولا۔ یہ تمہاری پہلی غلطی ہے اسی لیے معاف کر رہا ہوں، آئندہ احتیاط کرنا، وہ کرخت لہجے میں بولے تو وہ سر ہلا کے رہ گیا۔ تبھی ان کے چہرے کے تاثرات سرد سے نارمل ہونے لگے تو حسام نے سکون بھرا سانس کھینچا کیونکہ وہ جانتا تھا ان سے الجھنا مطلب خود کی جان سے جانا ہے۔
تم نے خود کے مشن کے علاوہ بلاول کے مشن میں بھی ہیلپ کی ہے، ماننا پڑے گا۔ تمہاری موجودگی نے اس کی ٹیم کا کام بہت ہلکا کر دیا تھا۔ ویری گڈ سن، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو، وہ فخریہ لہجے میں بولے اور پھر اس کے سامنے کچھ تصویریں کی جو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ ہیر پولاٹ، میں جانتا ہوں اسے، ان تصویر کا کیا مقصد ہے؟ وہ الجھتی نظروں سے انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ تم بتاؤ کیسی ہے یہ؟ تم نے اس کے ساتھ کام کیا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ منہ پھٹ ہے، پاگل ہے، کب کیا کرتی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ سیکنڈز میں روتی ہے اور پل میں شیرنی بن جاتی ہے۔ مضبوط، بہادر اور نیڈر ہے، لیکن آپ نے یہ حکم کیوں جاری کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ مشن کر کے اسے پرکھوں؟ وہ سوچتے ہوئے بولا۔ تم فی الحال کے لیے بس اتنا جان لو، وہ بہت خاص ہے، اس کی مجھے بہت ضرورت ہے، اگلا مشن اس کے بغیر نامکمل ہے۔ وہی اس مشن کو کامیابی تک لے کے جائے گی، اسی لیے اس کا کانفیڈنس چیک کرنے کے لیے تمہارے ساتھ مشن کروایا تھا، کیونکہ ڈرپوک لوگوں کے لیے ہماری ٹیم میں جگہ نہیں۔ وہ بے شک مشن ہار گئی تھی، لیکن تم لوگوں کے ساتھ مخلص تھی، اس لیے بعد میں وہ ہاتھ سے کہہ کر اس کی کسٹڈی لی تاکہ وہ اس کی فیملی میں بھی پرسکون رہ سکے، کیونکہ آئمہ کو بیٹی کی بہت خواہش تھی جو اس کے ذریعے اس کے شوہر نے پوری کرتی ہے، اور دوسرا اسے یہاں منگوانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ٹریننگ لے اور اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارے۔ وہ آہستہ آہستہ بولنے لگے۔ لیکن اب تم بتاؤ، وہ برازیل میں کیا کر رہی تھی؟ وہ آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے اس کی ضرورت تھی، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کے کہنے پر جہازیب نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ حسام، تمہاری جاب ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں تم ہیر کی حفاظت کرو، اسے ہر مشکل سے بچاؤ، ہماری دنیا اس کے لیے بالکل نہیں ہے، ہزاروں دشمن آس پاس ہیں۔ اگر کسی کو اس کی صلاحیتوں کا علم ہوا تو بہت جلد اس کی جان خطرے میں آ جائے گی، اس لیے تمہیں اس کا دھیان رکھنا ہوگا۔ میں نے اشال سے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے، وہ بھی اس کا خیال رکھے گی، انہوں نے اشال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جو کہ شارق کی چھوٹی بہن ہے۔ حسام اس کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے ان کی بات کو سمجھتے ہوئے اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ پاکستانی لڑکی ہے، اس کا مطلب ہے ٹپیکل اور باحیا، یعنی وہ کسی بھی غیر مرد کو بغیر کسی مضبوط رشتے کے خود کے آس پاس نہیں آنے دے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں تم اس سے نکاح کر لو۔ اس طرح؟ بالکل نہیں، کسی کی حفاظت کرنے کے لیے نکاح کی ہرگز ضرورت نہیں، میں نہیں کروں گا۔ وہ جو ہر چیز سکون سے سن رہا تھا، نکاح کے بول پر جلدی سے سیٹ سے اٹھ کر ان کے الفاظ کاٹتے ہوئے بولا۔ لیکن میں چاہتا ہوں تم کرو، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ پرزور لہجے میں بولے۔ آپ اس معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے، وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولا۔ میں نے آج تک کسی انسان کے سامنے التجا نہیں کی، آج تمہارے سامنے کرتا ہوں، ہیر سے نکاح کر لو، بے شک فرض سمجھ کر لو۔ وہ امید سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو وہ سرد نگاہوں سے سامنے بیٹھے وجود کو دیکھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہے، لیکن مشن کے بعد میں اس نکاح سے فارغ ہو جاؤں گا، اس کے بعد آپ مجھ پہ دباؤ نہیں ڈالو گے۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ سامنے بیٹھے شخص کو ہرگز انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اوکے، منظور ہے، وہ پرسکون لہجے میں حامی بھرتے ہوئے بولے، کیونکہ ان کو دل کے کسی کونے میں یقین تھا وہ ایسا نہیں کر پائے گا۔ میں مولوی صاحب کو بلواتا ہوں، تم دونوں کا نکاح ابھی ہوگا مگر لوگوں کی نظروں میں نہیں آئے گا، تاکہ لوگ ابھی اسے تمہارے خلاف استعمال نہ کر سکیں۔ ان کے کہنے پر وہ اپنے لب کچل کے رہ گیا۔ تو اس سے بہتر ہے آپ کرواؤ ہی نہ، 21ویں صدی ہے، کسی کے آس پاس رہنے کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ حسام، انہوں نے وارن کیا تو وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ تبھی کچھ دیر میں مولوی صاحب آ گئے۔ آپ کی چہیتی ہیر کو مجھے دیکھ کر جھٹکا ضرور لگے گا، وہ زیر لب بڑبڑایا، جس پر جہازیب نے اسے گھورا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ان کی اجازت پر ہیر کمرے میں داخل ہوئی، جو نروس ہونے کی وجہ سے اپنی انگلیاں مسل رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر صوفے پر بیٹھے وجود پر پڑی، اس کا وجود تھما اور وہ پتھرائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جیسے سامنے بیٹھے وجود کی موجودگی جھوٹ ہو۔ برنیڈو، وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولی، اسے یہ بھی احساس نہیں رہا وہ اس وقت باس کے بلانے پر ان سے ملنے آئی تھی۔ تبھی جہازیب نے گلا کھنکھارا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جو تم کر رہی ہو، باس سے ملنے آیا ہوں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ ہاں تو تمہارا باس برازیل میں نہیں ہے؟ وہ بھی ترکی بترکی بولی۔ کیوں؟ اس باس پر اب صرف تمہاری حکمرانی ہے، کوئی اور نہیں مل سکتا؟ کوئی اور نہیں مل سکتا؟ وہ آئی برو اچکاتا ہوا بولا تو وہ آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ اسٹوپڈ ایڈیٹ انسان، کسی چیز کا سیدھا جواب نہیں دے سکتا۔ میں بھی کیوں پوچھ رہی ہوں؟ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، ان لوگوں کا آپس میں تعلق ہے، تبھی تو یہ لوگ مجھے وہاں اتنے آرام سے لینے پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے بغیر کچھ کہے بھیج دیا تھا۔ اسٹوپڈ مافیا اور ان کے تعلقات۔ ہیر، سننے میں آیا ہے بلاول نے تم سے عہد کیا ہے، اگر تم مشن جیت جاؤ گی تو تمہاری شادی اس سے ہوگی۔
انہوں نے حسام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر ہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس لیے ابھی تمہارا نکاح ہے؟ انہوں نے مولوی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ شوق کی حالت میں کبھی انہیں، کبھی برنیڈو کو اور کبھی مولوی صاحب کو دیکھنے لگی۔ لیکن میں مشن ہار گئی تھی، شاید یہ انفارمیشن آپ کے پاس نہیں آئی۔ وہ مشن برنیڈو نے ہی مکمل کیا تھا، وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ لیکن تم ساتھ تھیں، اس لیے نکاح ہوگا اور ابھی اسی وقت ہوگا۔ وہ حکمیہ لہجے میں کہتے اس کی 2 پل کے لیے دھڑکنیں روک گئے۔ اور اس نکاح سے برنیڈو کو کوئی مسئلہ نہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی کیونکہ وہ ہمیشہ انکار کرتا آیا تھا، پھر اب کیسے مان گیا؟ نہیں، نہ اسے مسئلہ ہے اور نہ تمہیں، یہ میرا حکم ہے اور تمہارے پاس انکار کی کوئی آپشن نہیں، ورنہ تمہارے عزیز لوگوں کا اس دنیا میں نام و نشان نہیں رہے گا۔ ان کی بات پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی۔ وہ چپ کر کے آ کر حسام کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ویسے بھی وہ اس ڈارک دنیا میں صرف اس پر اور آئمہ پر ہی یقین کرتی تھی اور وہ دل سے چاہتی تھی اس کا نکاح برنیڈو سے ہو۔ لیکن بھلا اس میں دھمکانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا یہ لوگ کوئی کام ڈرائے دھمکائے بغیر کر سکتے ہیں؟ شاید نہیں، کیونکہ ان کے خون میں شامل ہے لوگوں پہ روب جھاڑنا۔ وہ لب چباتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ کے رہ گئی۔ جہازیب کے اشارہ کرنے پر مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ کیا آپ کو حسام ولد وجدان سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسل رہی تھی۔ ہرگز قبول نہیں ہے، میں صرف برنیڈو سے نکاح کروں گی۔ وہ ایک دم بوکھلا کر صوفے سے اٹھ کر بولی، جبکہ مولوی صاحب منہ کھولے اسے دیکھنے لگے۔ ہیر نکاح کرنا ہے تو کرو، ورنہ میں چاہ رہا ہوں یہاں سے۔ حسام چڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور پھر نظر اٹھا کر اس نے جہازیب کی جانب دیکھا، جو شوخ نظروں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ہاں تو میں بیٹھی ہوں، مولوی صاحب بھی صحیح نام نہیں لے رہے۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے واپس سے صوفے پہ بیٹھی بولی تھی، وہ صحیح نام ہی لے رہے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ لیکن حسام کیسے؟ تمہارا نام تو… اوکے فائن، مت کرو نکاح، گڈ بائے۔ وہ کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے نکل جاتا، وہ جلدی سے ایک ہی سانس میں بول گئی، جس پر حسام نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جو دہکتے رخسار کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک اور بات میں تمہیں بتا دوں، کیمپ کی ٹریننگ بہت مشکل ہوگی، تمہیں اسے پاس کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، گڈ لک۔ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتی ہو۔ نکاح کی رسم مکمل ہونے کے بعد مولوی صاحب چلے گئے، جبکہ ہیر دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے برابر بیٹھے شخص کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی، جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر اپنی ساری زندگی اس کے نام کر چکی تھی۔ اسے نہیں پتا وہ کیسا ہے، لیکن اس کا آس پاس ہونا اسے ہمیشہ محفوظ ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اور ایک لڑکی کو ہمیشہ ایسا ہی جیون ساتھی چاہیے ہوتا ہے، جس کی موجودگی اسے سکون اور تحفظ دے اور جس پر وہ یقین کرے۔ اور ایسا انسان ہیر کو بس حسام لگا، اور اس نے بغیر زیادہ سوچے خود کے حقوق اسے دے دیے۔ جیسا کہ تم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، لیکن یہ دوسروں کی نظروں سے چھپا ہوا رہے گا۔ تم دونوں اس نکاح کو بھول جاؤ اور اپنی ٹریننگ پر دھیان دو۔ اس لیے میں… ایک منٹ سر، لیکن کیسے بھول جائیں ہم؟ پہلا نکاح ہوا ہے، اکلوتا شوہر ہے میرا، میں نہیں بھولوں گی اسے۔ وہ شدید جھٹکے سے صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی، جس کی وجہ سے JR کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، مگر جلد ہی خود کو کمپوز کر گئے۔ کیا مسئلہ ہے ہیر؟ سب کا ایک ہی شوہر ہوتا ہے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ حسام جو اس کے بات پر منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا، خود کو سنبھال کر اسے بازو سے کھینچ کر واپس اپنے برابر بٹھاتا ہوا بولا، ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے شوہر کو دنیا سے کیوں چھپاؤں؟ میں نہیں چھپاؤں گی، اتنا پیارا تو ہے۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی تو حسام نے آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا تو اسے اپنے الفاظ کا احساس ہوا، جس پر وہ جلدی سے چہرہ نیچے جھکا کر بلش کرنے لگی۔ حسام، قسم سے تمہاری ٹکر کی ہے۔ تم نے جو کچھ پہلے اس کے بارے میں کہا تھا بالکل ٹھیک کہا تھا۔ JR نے سنجیدگی سے کہنا چاہا، لیکن اس کے باوجود ان کے لب مسکرائے، جبکہ ہیر اپنے منہ پھٹ ہونے پر دل ہی دل میں خود کو مختلف القابات سے نوازنے لگی، جبکہ حسام کی پرتپش نگاہوں کو خود کے چہرے پر محسوس کر کے اس کے گال مزید دہکنے لگے۔ میں تو کہتا ہوں پاگل ہے۔ اس کے الفاظ پر ہیر نے چہرہ اٹھا کے اس کی جانب دیکھا، جو خالی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا اس طرح سے اسے دیکھنا اس کو بہت چبھا۔ یا اللہ، کیا اس شخص میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں؟ کیا سچ میں آپ نے اسے دل کی جگہ پتھر سے نوازا ہے؟ وہ اپنے لب چباتے ہوئے تکلیف سے دل ہی دل میں بولی۔ اوکے، اب تم دونوں میری بات دھیان سے سنو۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ دنیا میں چل رہی ہر چیز بھول جاؤ اور اپنی ٹریننگ میں اپنا بیسٹ دو۔ مجھے 2 ماہ کے بعد رزلٹ چاہیے۔ ایم آئی کلیئر؟ جہازیب کے سنجیدگی پر کہنے سے دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔
ہاں ہیر، اس نکاح کی وجہ سے مجھ سے زیادہ امیدیں مت رکھنا، یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ حسام نے سرگوشی نما کہا، جس پر اس نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا دل تو کیا کہ اس کا منہ نوچ لے، مگر صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ یہ تو وقت بتائے گا مسٹر حسام۔ وہ بھی چیلنج کرتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی، ہیر تم جاؤ، مجھے ذرا حسام سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، جہاں زیب کے حکمیہ لہجے پر وہ اٹھ کے باہر چلی گئی۔ حسام، ہم نے جو سٹوری بنائی ہے اس پہ قائم رہنا ہوگا۔ کیمپس میں موجود لوگ جلد ہی جان جائیں گے کہ ہیر کے پاس انوکھی صلاحیتیں ہیں، لیکن انہیں ہرگز پتہ نہیں چلنا چاہیے ہیر کو ہم کس مقصد کے لیے استعمال کرنے والے۔ اگر اس کے بارے میں ذرا سے انفارمیشن باہر گئی تو اس کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ابھی جے آر بول ہی رہے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی اور ان کی اجازت سے ایشال اندر آ گئی۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا میں نے انکل؟ ایشال نے ان کے قریب آ کر ان کے گال چومتے ہوئے پوچھا۔ ہرگز نہیں، بس شکریہ بیٹا، اس کیمپ کا پارٹ بننے کے لیے حسام کو تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی، اور ہاں، ہیر کے بارے میں بس تم دونوں جانتے ہو، کسی تیسرے کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے بولنے پر دونوں نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اب تم دونوں ان سب سے جا کر لان میں ملو، میں بھی کچھ دیر میں آ رہا ہوں۔ ان کے کہنے پر وہ دونوں آفس سے نکل کر لان کی جانب بڑھ گئے۔ تو کیا شاری بھائی جانتے ہیں تم ادھر ہو؟ حسام نے سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ان کے لیے بھی سرپرائز ہے، بھائی کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا، وہ کہہ کر اس جانب بڑھنے لگی جہاں سے آوازوں کا شور آ رہا تھا۔ ایشال کی نظر سب لوگوں میں سے جب شارب پر پڑی تو وہ اس کی جانب بھاگی اور اگلے ہی پل وہ اس کے حصار میں قید تھی۔ حسام مسکراتی نظروں سے یہ منظر دیکھنے لگا، کیونکہ وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا شارب کی جان اس کی چھوٹی بہن میں بستی ہے۔ حسام اپنی نگاہیں گھما کر یہاں وہاں دیکھنے لگا تو اس کی نگاہ ایک مخصوص چہرے پر ٹھہر گئی جو نروس ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ اس کی جانب اپنے قدم بڑھانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے پہلے کوئی اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، جس سے اسے شدید چڑ تھی۔ وہ شان سے چلتا ہوا ان دونوں کے قریب جانے لگا۔ جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں تم آج کا دن بہت انجوائے کر رہے ہو ارمغان، لیکن تمہیں دکھ نہیں رہا لڑکی تم سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہی، اس کا مطلب اس سے دور رہو۔ حسام نے ہیر کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں تم ہماری گفتگو میں مداخلت کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں سکھایا دوسروں کے معاملے میں نہیں بولتے؟ وہ بھی ترکی بدرکی بولا، جس پر حسام اپنے غصے کو قابو کرنے کے لیے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ میرے پاس پورا حق ہے یہاں مداخلت کرنے کا، جس کے ساتھ تم ارمغان باسط بات کر رہے ہو وہ سر تاپاؤں میری ہے، سمجھ آیا؟ اس نے جان بوجھ کر چلا کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تاکہ وہاں موجود ہر شخص یہ بات اچھے سے جان جائے، جس کی وجہ سے آس پاس گہری خاموشی چھا گئی اور سب لوگ حیرت سے ان لوگوں کو جانب دیکھنے لگے۔ اور میں پوچھ سکتا ہوں وہ کیسے؟ ارمغان نے ماتھے پر سلوٹیں چڑھاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس کی نظر میں سب کی پہلی بار اس لڑکی سے یہاں ملاقات ہو رہی تھی۔ ڈوڈ بیک آف، شی از مائن بیکاز شی از مائی فیانسے۔ سب لوگ منہ کھولے اس کی جانب دیکھنے لگے، جبکہ ہیر بھی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اسے پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس کے ری ایکشن پر حسام کے لب دھیرے سے مسکرائے، مگر جیسے ہی اس کی نظر وجدان سے ٹکرائی جو غصے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، اس کی مسکراہٹ سمٹی، کیونکہ اس نے ابھی جو بوم پھوڑا تھا وہ کسی کو بھی ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے اس کے بابا کا یہ ری ایکشن تو بنتا ہی تھا، لیکن وہ کندھے اچکا گیا۔ بھائی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، ابھی سب کا یہ حال ہے، اگر انہیں نکاح کی خبر دے دوں تو سبھی یہاں ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور ہیر کی جانب دیکھنے لگا جو ابھی بھی ٹرانس میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسٹوپڈ، اندر تو سنا رہا تھا مجھ سے اس رشتے کی بنیاد پر کوئی امید نہ رکھنا، ابھی کیسے آ کے حق جتا رہا؟ اس کو تو ابھی میں بتاتی ہوں، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، اور اس سے پہلے وہ اس کے الفاظ کو ٹکراتی حسام اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس کے کان کی جانب جھکا۔ اگر تم سمجھتی ہو تمہاری بھلائی کس چیز میں ہے تو اپنا منہ برائے مہربانی بند رکھو اور اپنے اس خوبصورت سے چہرے پر مسکراہٹ سجاؤ۔ وہ اسے غصے سے گھورنے لگی تو حسام نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی، جس کا مطلب صاف تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کی بات سے حامی بھرو۔ درد برداشت سے باہر ہونے لگا، مگر ہیر نے ہار نہیں مانی۔ ہیر، اگر تم نے فوری بات نہیں مانی تو قسم سے میں تمہیں ان سب لوگوں کے سامنے لپس پر کس کر دوں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بولتا ہوا اس کے کان کی لو چوم گیا، جس پر اس کا چہرہ شرم و حیا سے لال ٹماٹر ہو گیا۔ اس نے اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں
झूठ देखना चाहा मगर वो उसे साफ चैलेंज कर रही थी। हीर ने जल्दी से हार मानते हुए शोर मचाती धड़कनों को काबू करके मुस्कुराने की कोशिश की। बदतमीज बेशरम इंसान, वो लाल गुलाबी होती जहरीला बुड़बुड़ाई। आप सब लोग मेरी गुफ्तगू अरमगान के साथ सुन तो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं वापस से दोहरा देता हूँ। हीर पौलाद मेरी मंगेतर है। इसके साथ यहाँ वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसे हसाम वजदान के साथ होता है। अगर हीर को ज़रा भी किसी की वजह से तकलीफ़ का सामना करना पड़ा तो उसे मुझे जवाब देना होगा। वो संजीदगी से कहकर उसकी पेशानी को चूम कर अपने बेस्ट फ्रेंड नबान की जानिब बढ़ गया। तभी उसने इशाल को हीर की तरफ जाता देखा तो उसकी तरफ स्माइल पास की, क्योंकि वो जानता था उसकी ये कज़न कितनी अच्छी और नरम दिल है। थोड़े ही लम्हों बाद वहाँ का माहौल नॉर्मल हो गया और लोग आपस में बातचीत करने लगे, जबकि हीर अपनी पेशानी पर हाथ रख कर उसका लम्स महसूस करने लगी। हाय डियर, आप यहाँ नहीं हो और आसपास लोगों को ज़्यादा जानते भी नहीं हो। क्या ख्याल है हम दोनों दोस्त बन जाएं? हीर जो अभी तक उसी लम्स के एहसास में खोई हुई थी, अजनबी आवाज़ पर होश की दुनिया में आई, जहाँ उसकी निगाहें इंतहाई खूबसूरत ग्रीन आंखों से टकराईं, जो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाई खड़ी थी। उसने हिचकिचाते हुए उसका हाथ थाम लिया। मेरा नाम हीर पौलाद है और आप? एंड आई एम इशाल रॉयल, इट्स नाइस टू मीट यू। इशाल के बोलते ही वापस से लॉन में मुकम्मल खामोशी छा गई। उन दोनों ने नासमझी से हॉल के दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ बॉस पूरे रोब दबदबे के साथ खड़े हुए थे। शुक्रिया आप सबका जो आप लोग वक्त पर यहाँ पहुँचे। जैसा कि आपने इंस्ट्रक्टर्स और जानने वालों ने आपको बता दिया है कि इस साल ख़ास कैंप लगवाया गया है जिसमें तुम सबकी ट्रेनिंग होगी। उन्होंने पुरवकार लहजे में अपनी बात शुरू की। इस कैंप के दौरान तुम लोगों को शदीद मेहनत करनी होगी ताकि तुम लोग काबिल फाइटर्स और लीडर्स बन सको। हमारे इंस्ट्रक्टर्स के साथ तुम लोग हेड क्वार्टर्स में जाओगे, जो तुम लोगों की ट्रेनिंग के लिए शहर से बाहर तशख़ीस किए गए हैं। जब तुम लोग इधर पहुंच जाओगे तो तुम सब लोग जान जाओगे कि उधर जाकर तुम लोगों को क्या शेड्यूल फॉलो करने हैं। अभी के लिए मैं आप सबको बस इतना ही कह सकता हूँ, गुड लक। बॉस के हटते ही उसकी जगह अफान ने संभाल ली, जिसके चेहरे से कोल्डनेस साफ झलक रही थी। जैसा कि बॉस ने कहा है कि कैंप आज से शुरू होगा, तो सब अपना सामान उठाओ और बस की जानिब बढ़ो जो तुम लोगों का इंतज़ार कर रही है। अफान के सख्त लहजे पर सभी अपना सामान उठा के बस की जानिब बढ़ने लगे, जबकि हीर वहाँ खड़ी होकर सबको देखने लगी। तभी इशाल ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया तो वो भी अपने बैग्स उठा के उसके साथ चल पड़ी। उन्होंने बैग्स बस कंडक्टर को पकड़ाए और ख़ुद बस में चली गई, जहाँ हीर की नज़र हसाम से टकराई, जो किसी लड़के से बातें करने में मसरूफ़ था। तुम कहाँ बैठना चाहती हो? इशाल ने उसका ध्यान अपनी जानिब खींचा, जिस पर उसने आखिरी सीट की तरफ इशारा किया तो वो दोनों उस जानिब चल पड़ी। वहाँ जाकर हीर ने विंडो सीट पर बैठकर उसके मिरर के साथ अपना सर टिका दिया। सबके बैठने के बाद बस हेड क्वार्टर की जानिब फराटे बढ़ने लगी। मुझे इस कैंप में बचे रहने के लिए क्या करना होगा? काफ़ी देर से ये सवाल हीर को बहुत तंग कर रहा था, इसलिए उसने बेसाख्ता पूछ लिया। इस कैंप में बचे रहने के लिए तुम्हें इंस्ट्रक्टर्स को फॉलो करना होगा हीर। फॉलो करना मेरा मतलब है उनके हर हुक्म की तामील करनी होगी, ख़ास तौर पर अफान भाई की। इशाल ने नरमी से अफान की जानिब इशारा करते हुए कहा, जिसकी उम्र लेट 40 थी। उसकी ब्लूइश निगाहें जैसे ही हीर से टकराईं, उसने थूक निकलते हुए जल्दी से अपना ध्यान वहाँ से हटाया। उनकी वाइफ आनिया बहुत नरम दिल हैं, तुम उनसे जो भी हेल्प मांगोगी वो लाजमी तुम्हारी मदद करेंगी। अफान के बराबर बैठी खूबसूरत औरत की जानिब इशाल ने इशारा किया। उनके बिल्कुल पीछे वाली सीट पर याबर और शारिब भाई बैठे हैं। ये दोनों अफान भाई के जितने शिद्दत पसंद तो नहीं, हाँ, लेकिन जब ज़रूरत हो तो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। उनके कहने पर हीर ने उन दोनों की जानिब देखा, जिनकी आंखें सर्द ब्लूइश थीं। उसे नीला रंग उन लोगों का ख़ानदानी लगा, क्योंकि अभी तक उसने जितने उनके आदमी देखे थे सभी की आंखें ब्लूइश थीं, सिवाय हसाम के जिसकी गोल्डन ब्लूइश थी। रही ट्रेनर्स की बात, तुम्हें उनके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, इशाल ने कंधे उचकाते हुए कहा, जिस पर हीर ने उलझती निगाहों से उसकी जानिब देखा। तुमने ये क्यों कहा बेफिक्र रहो? जहाँ तक मैं जानती हूँ ये सब माफिया फैमिलीज़ के बच्चे हैं जो बगैर ज़्यादा मेहनत किए मुझे ज़िंदा ज़मीन में दफन कर सकते हैं, और तुम कह रही हो फ़िक्र ही ना करो। हीर, तुम जानती हो तुम्हारे पास क्या पावर है, या ये भी अब मैं ही बताऊँ? इशाल ने आईब्रो उचकाए तो वह नासमझी से उसकी जानिब देखने लगी, क्योंकि जहाँ तक उसे याद था वो कोई सुपर पावर स्पाइडर वुमन नहीं थी। ओह गॉड, तुम सच में नहीं जानती? यार,
تم دی حسام وجدان کی فیونسے ہو. کسی میں اب جرت نہیں ہے تمہاری جانب دیکھے کیونکہ یہاں بیٹھا ہر انسان جانتا ہے حسام سے دشمنی موڑ لینا مطلب خود کی زندگی سے دشمنی موڑ لینا ہے. وہ اور اس کے علاوہ تم اب وہاج کی بیٹی ہو مطلب ان 2 جڑواں بھائیوں کی بہن جو اس کیمپ میں سب سے زیادہ سٹرونگ ہیں. ایشان کے اشارہ کرنے پر ہیر نے اس طرف دیکھا جہاں 2 لڑکے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا جبکہ دوسرا کانوں میں ہیڈ فون لگا کر آنکھیں بند کیے ہوئے تھا. یہ دونوں ابھی تک تم سے لا علم ہیں یا تمہیں اگنور کر رہے ہیں. ان کے نظر انداز کرنے کی وجہ ان کا ماضی ہے جو کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی کہ تب ایسا کیا ہوا تھا کیونکہ یہ ان کی فیملی کا حق ہے. وہ لوگ خود جب مناسب سمجھیں گے بتا دیں گے. لیکن میں تمہیں یقین سے کہہ سکتی ہوں جب بھی تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہوگی تم انہیں اپنے ہم قدم پاؤ گی. اور آخر میں رہی میں جو کہ تمہاری دوست ہوں. دکھنے میں بے شک کمزور ہوں لیکن جو مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے I am as deadly as any royals present in the room. ہیر کو ایشان سے بات کر کے اچھا محسوس ہوا جیسے اس کے کندھوں سے منو وزن کم ہو گیا ہو. اسے اس سنگ دل دنیا میں کافی لوگ بہت اپنے اپنے سے لگے. اگر میں تمہارا انٹرویو نہیں لیتی تو کیا یہ سب تب بھی ہوتا؟ وہ حسام کی جانب دیکھتے ہوئے سوچنے لگی جو ابھی بھی کسی لڑکے سے باتوں میں مصروف تھا. تم ہو کون حسام؟ تم نے خود کی اصل پہچان کو کتنی تہوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے. تم کب کیا کرتے ہو کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں چھپاتی ہوئی دل ہی دل میں بولنے لگی. حسام نے مسلسل خود کو کسی کی پرتپش نگاہوں کے حصار میں محسوس کیا تو اس جانب نظر اٹھا کر دیکھا جہاں ہیر اسے ہی دیکھ رہی تھی. اس کے یوں اچانک دیکھنے پر وہ بلش کرنے لگی. اس کی حالت پر حسام کے لبوں پر موسیقی خیز مسکراہٹ کھیلنے لگی اور وہ بغیر پلکیں جھپکے اس کی جانب دیکھنے لگا کیونکہ ہیر لال گلابی ہونے کے باوجود نظر نہیں ہٹا رہی تھی. اس لیے اب اس کی بھی ضد تھی. وہ اسے پہلے پلکیں جھکانے پر مجبور کر کے ہی رہے گا. اس نے اچانک ہیر کو آنکھ ماری جس پر وہ بوکھلا کر اپنی پلکیں جھکا گئی جس پر حسام مطمئن ہو کر نبان کی جانب دیکھنے لگا جبکہ وہ اس کے دل ہی دل میں مختلف القابات سے نوازنے لگی. کیا تم مجھے وجہ بتا سکتے ہو آخر تم نے اجنبی لڑکی کو اچانک سے اپنی فیونسی کیوں قرار دے دیا ہے؟ نبان مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا. اگر میں تمہیں کہوں کہ میں پہلی نظر میں ہی اس کی محبت میں سر تا پاؤں بھیگ گیا تھا اس لیے اس پر فوری خود کی مہر لگا دی کیا تم مان لو گے؟ اس نے الٹا سوال کیا. نہیں، وہ عام سے لہجے میں بولا. تو مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال مت پوچھو. جب صحیح وقت آئے گا میں وعدہ کرتا ہوں تم پہلے انسان ہو کہ جسے میں بتاؤں گا. ابھی کے لیے بس اتنا جان لو کہ اس کا تحفظ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے سمجھ گیا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی ضرورت سے زیادہ خوبصورت ہے. کسی بھی عام انسان کو بہکنے پر مجبور کر دے کوئی بھی اسے پانے کی چاہ کرے. قسم سے ڈونٹ یو ڈیئر. اس سے پہلے نبان مزید کچھ کہتا حسام نے سرد لہجے میں وارن کیا جس پر اس نے ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ سرنڈر کر دیے. اس سے پہلے وہ اسے ساتھ کچھ جواب دیتا گاڑی میں عجیب سا شور برپا ہوا جس کی وجہ سے اس نے پریشانی سے اپنی ماما آنیا کی جانب دیکھا. کیا ہو گیا ہے؟ تم سب لوگ ایسے شور کیوں مچا رہے ہو جیسے جہنم میں کوئی جگہ دیکھ لی ہو؟ تالیہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا. یہی کیمپ ہے جس میں تم سب لوگ اگلے 2 ماہ رہو گے. آنیا نے تحمل سے بس کی ونڈو کے ذریعے باہر 3 بلڈنگز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں اور جنہیں دیکھ کر سب ہلکا ہلکا شور مچا رہے تھے کیونکہ یہ جگہ بالکل ویرانے میں تھی. دوسرے الفاظ میں یہ جہنم ہی ہے جس میں تم لوگ اگلے 2 ماہ رہو گے. عفان نے شیطانی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے کہا جس کی وجہ سے وہاں موجود کچھ بچوں نے خوف سے اپنا تھوک نکلا کیونکہ وہ جانتے تھے عفان جو کہہ رہا ہے اس کے الفاظ میں 110% سچائی ہے. جبکہ حسام لاپرواہ ہو کر بس کی سیٹ سے پشت لگا کر اپنی آنکھیں بند کر گیا. اگر اس جگہ کے بارے میں آپ اس جگہ کے بارے میں ایسا کیا جانتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جہنم ہے؟ جہاں تک ہم سب جانتے ہیں آپ بھی پہلی بار یہاں آئے ہو اس لیے پلیز ایسی بات نہ کریں جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے. ارمغان نے عفان کی جانب دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا. وہاں موجود جو بچے عفان کو نہیں جانتے تھے وہ اس کی بات سے متفق تھے جبکہ حسام اور نبان شدت سے اس کی بے وقوفی پر اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگے کیونکہ اس نے انجانے میں دھاڑتے شیر کے منہ میں خود ہی ہاتھ ڈال دیا تھا. غلط قدم دوست، انتہائی غلط قدم. وہاں موجود جو لوگ عفان کی شدت پسندی کو جانتے تھے وہ زیر لب بڑبڑائے. تبھی عفان نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھائے. یو آر آن مائی لسٹ بوائے, so watch yourself and more probably watch your mouth.
کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں اسے پہلے ہی دن صرف ایکسل سے دلوا دوں، اسی لیے اپنی یہ اسمارٹنیس میرے سامنے تو دکھانا مت۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر بولا، جس پہ ارمغان نے خوف سے اپنے لب بھینچے۔ اس نے پھر اپنی کولڈ نگاہوں سے سب کی جانب دیکھا۔ اور یہ قانون تم سب پہ لاگو ہوتا ہے، اگر تم لوگ اس کیمپ سے زندہ نکل کے باہر جانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ الجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ انتہائی پرتپش لہجے میں بولا، جس کی وجہ سے بس میں شدید قسم کا سناٹا چھا گیا۔ یہاں تک کہ ارمغان نے بھی واپس سے زبان کھولنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ سب کو ڈارک نظروں سے وارن کرتا واپس اپنی سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی کیمپ شروع بھی نہیں ہوا اور اس لڑکے نے مجھے اسے سزا دینے پر اکسا دیا ہے۔ جب یہ یہاں سے اپنے گھر لوٹے گا تو he will be either a good boy or dead boy. I won't tolerate a brat like him. وہ کرسی پہ بیٹھ کر سانس کھینچتے ہوئے بولا، جس پر یاور اور شارب نے مزے سے اس کی جانب دیکھا، لیکن انہیں اس لڑکے پر ترس بھی آیا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا اس نے خود کو کس مصیبت میں ڈال لیا ہے۔ آنیا نے اس کے قریب ہو کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی، جس کا اس پر کافی اثر بھی ہوا تھا۔ وہ فوری اس کے لمس پر ریلیکس ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ ہمارے کیمپ میں آپ لوگوں کا موسٹ ویلکم۔ جب وہ سب لوگ بس سے اتر کر اپنا سامان اپنے سامنے رکھ کر کھڑے ہو گئے تو آنیا انتہائی شائستگی سے بولنے لگی، آپ لوگ یہاں 2 ماہ گزاریں گے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں 3 عمارتیں ہیں، ایک لڑکوں کے لیے، ایک لڑکیوں کے لیے اور ایک ہم سب کے لیے۔ اس نے ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اس کے بعد شارب نے گلا کھنکھار کر سب کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ اس کیمپ میں تم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمرہ شیئر کرو گے، میرا مطلب ہے 2 لوگ ایک کمرے میں ٹھہریں گے، اور جن کو جس روم میٹ کے ساتھ رکھا جائے گا وہ 8 ہفتے کے لیے اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ شارب کے کہنے پر سب ٹرینیز نے احتجاج کیا، مگر وہ اگنور کرتا مزید بولنے لگا، نبان اور حسام، اون اور ایرک، سہان اور شاسم، ارمغان اور سفیان، یہ ایک ساتھ ایک دوسرے کے روم پارٹنر ہوں گے، اور لڑکیوں میں سے ہم نے سوچا ہے تالیہ اور امامہ، ہیر اور اشال، جبکہ داریکا اکیلی رہے گی، اس کا کوئی روم پارٹنر نہیں ہوگا۔ شارب نے کسی کو بولنے کا موقع دیے بغیر حتمی لہجے میں کہا اور سب کو ان کے کمروں کی چابی روم نمبر کے ساتھ دے دی۔ تم لوگوں کے پاس 30 منٹ ہیں جا کے اپنا سامان کھولنے کا اور ساتھ یونیفارم بدلنے کا، کیونکہ تم لوگوں کے بیڈز پر موجود ہیں۔ یونیفارم پہن کر فوری نیچے آؤ، اگر 30 منٹ میں سے 1 منٹ کی بھی دیر ہوئی تو اس کے نتائج کی ذمہ دار تم کو دو گے۔ اس سے پہلے بچے اندر کی جانب بڑھتے عفان نے مضبوط لہجے میں وارن کیا۔ اس کے الفاظ سنتے ہی سب نے اندر کی جانب دوڑ لگا دی، جس پر یاور کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ یار تم نے بہت اچھی جاب کی ہے، تم نے بغیر زیادہ کچھ کیے انہیں چٹکیوں میں یہاں سے رفو چکر کر دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں نانا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یاور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، ایک لمحے کے لیے غلطی سے بھی یہ مت سوچنا کہ یہ لوگ مجھ سے بدتمیزی کریں گے اور میں چپ چاپ مسکراتے ہوئے سن لوں گا، انہیں سچ مچ یہاں جہنم کا ذائقہ چکھا کے جاؤں گا۔ عفان نے موسیقہ خیز مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا اور پھر اپنے بیگز اٹھا کے اندر کی جانب بڑھ گیا، جس پر آنیا اپنا نام سر ہلا کے رہ گئی، جبکہ یاور اور شارب اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ مجھے لگ رہا ہے اس کیمپ میں ضرورت سے زیادہ مزہ آنے والا ہے، یہ مزے بعد میں لینا، فی الحال جا کے کپڑے بدلو، ان کی پہلی ایکسرسائز میں تمہارا بھی کافی بڑا ہاتھ ہونے والا ہے۔ یاور کے کہنے پر شارب نے افسردہ سا پاؤٹ بنایا، مگر پھر اپنے بیگ اٹھا کر وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہیر اور اشال نے اپنے کمرے میں پہنچ کر جلدی سے اپنے سامان کو الماری میں سیٹ کیا۔ اشال پہلے فارغ ہو گئی تو وہ کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی، جبکہ ہیر بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی، ساتھ روم کا معائنہ کرنے لگی۔ پتہ نہیں اتنا پیسہ کیسے ہے ان لوگوں کے پاس، جیسے گورنمنٹ کے خزانے کے اکلوتے وارث یہ لوگ ہی ہوں۔ وہ روم کو دیکھتے ہوئے زیر لب بولی، کیونکہ اسے لگا تھا ٹریننگ کے دوران انہیں کسی مشکل جگہ پہ رہنا ہوگا، جیسا کہ ٹینٹ وغیرہ، مگر یہاں کا ماحول بھی بالکل لگژری تھا، ہر کمفرٹیبل اور ضرورت کی چیز ان کے روم میں موجود تھی۔ اشال کے شاور لینے کے بعد وہ جلدی سے کپڑے لے کر واش روم میں گئی اور کچھ دیر بعد باہر آئی، جہاں اشال یونیفارم تبدیل کر چکی تھی۔ ہیر نے بھی اپنے بال ڈرائر سے خشک کر کے بغیر وقت ضائع کیے وائٹ شرٹ اور اس کے ساتھ جینز پہنی، اور پھر اپنے گولڈن براؤن بالوں کی ہائی ٹیل کی اور اس کی کچھ لٹیں اپنے چہرے پر ہی رہنے دیں۔ خود سے مطمئن ہو کر اس نے اپنی نئی دوست کی جانب دیکھا جو مزے سے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں شاید پہلے اچھے سے نہیں بتایا، مگر سچی میں تمہیں اپنی دوست بنا کر بہت خوش ہوں، مطلب یہاں اب کوئی تو ہے جس سے میں کوئی بھی بات کر سکتی ہوں، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ ہیر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے دل کی بات کی، جس پر اشال نے مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔
فکر مت کرو ہیر، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں. تم جلد ہی یہاں اپنے ڈر پر قابو پا کر انجوائے کرنے لگو گی. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روم سے باہر نکلتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ پہلے ہی دن عفان کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی. ویسے تمہارا رائلز کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ہیر نے اس کے برابر سیڑھیاں اترتے ہوئے تجسس سے پوچھا. تم کہہ سکتی ہو وہ میرے کزنز ہیں، جبکہ شارب میرا بھائی ہے. اشال کے اسمارٹ جواب پر ہیر سر نہ ہلا کے ہنس پڑی، کیونکہ اس نے جواب بھی دے دیا تھا اور کچھ بتایا بھی نہیں تھا. جب وہ دونوں گراؤنڈ کی طرف جانے کے لیے عمارت سے باہر نکلنے لگیں تو ایک لڑکی نے آ کر ان کا رستہ روک لیا، جس کی آنکھیں ڈارک بلیک جبکہ بال براؤن تھے. کیا چاہتی ہو تالیہ؟ اشال نے اس کے راستہ روکنے پر آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا. تم اس سے دور رہو اشال، یہ میرے اور اس کے درمیان کی بات ہے، اس نے ہیر کی جانب انگلی کرتے ہوئے کہا. اور کیا میں جان سکتی ہوں ایسا کیا ہے جو صرف تمہارے اور میرے درمیان ہے، جس سے ابھی تک میرا تعلق ہوں؟ ہیر نے اس کے مزید قریب ہو کر نارمل انداز میں پوچھا. یہ معصومیت والا ڈرامہ میرے اور حسام کے سامنے کرنے کی کوشش بھی مت کرنا. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے اس جال میں حسام کو پھنسا لو گی تو تم یہاں انتہائی غلط ہو. اوپس، او گاڈ، تو یہ سب میرے ہینڈسم فیونسی کی وجہ سے ہے. اس کی فین فالوئنگ یہاں بھی ہے. نائس. ہیر طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولنے لگی. تمہیں کیا لگ رہا ہے تم ایسے میرا راستہ روک کر اسے مجھ سے دور کر لو گی؟ تو سوری میری جان، یہ ناممکن ہے. لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ، ہی از ٹیکن، ناؤ ہی از مائن. وہ آخری لائن چبا چبا کر مکمل کانفیڈنس سے بولی، کیونکہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو چپ چاپ کچھ بھی فالتو گیری سن لیں. اس کی بات پر اشال کا کہا ہوا میں گونجا، جبکہ امامہ جو ابھی آئی تھی شوق سے ہیر کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا جو کسی نے تالیہ کا منہ اتنے اچھے سے بند کروایا تھا. ناؤ ایکسکیوز می، آئی نیڈ ٹو گو، آئی ہیو بیٹر میٹرز ٹو ٹینڈ ٹو. جلتی پر تیل پھینک کر ہیر سائڈ سے ہو کر وہاں سے نکل گئی. تبھی تالیہ ہوش کی دنیا میں آئی اور اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہونے لگا. اس سے پہلے وہ اس کی جانب اپنے قدم بڑھاتی، امامہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روک لیا اور اس کا غصہ شانت کرنے لگی. واو، تم کیا ہو یار، جو تم دکھتی ہو ویسی نہیں ہو. میں سوچ رہی تھی تمہاری مدد کے لیے بولتی ہوں، مگر تم نے جو کرارا جواب دیا ہے سچی مزہ آ گیا. اشال اور تاریکا جو اس کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی، اشال نے کھلکھلا کے ہنستے ہوئے کہا. لیکن ہم لوگوں نے یہاں آتے ہی دشمن بنا لیا ہے، وہ بھی تالیہ اور اس کی چمچی امامہ کو. داریکا نے لب چباتے ہوئے کہا. تم فکر مت کرو کزن، ہم لوگ انہیں بتائیں گے کہ اس کیمپ کی اصل شہزادیاں ہم لوگ ہیں. اس نے داریکا کے کندھے پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا. اوکے، اس کا مطلب ہم تینوں ایک ٹیم میں ہیں؟ ہیر نے رک کر پوچھا. ظاہر سی بات ہے، ہم ایک ٹیم ہیں، اور وہ بھی ایسی ٹیم جو صرف جیتنا جانتی ہے. اس نے ہیر کو بھی خود کے قریب کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ تینوں مسکرانے لگی. 30 منٹ کے بعد تمام اسٹوڈنٹس آرڈر میں کھڑے ہو کر انسٹرکٹرز کے بولنے کا انتظار کرنے لگے، جس میں سب سے پہلے عفان اپنی روب دار آواز میں مخاطب ہوا. یہاں پر کچھ قانون ہیں جن پر تم سب کو عمل کرنا ہوگا. ادھر موجود کوئی انسٹرکٹر تم لوگوں کا رشتہ دار نہیں ہے. میل انسٹرکٹر کو تم لوگ سر، جبکہ فیمیل کو میم کہہ کے پکارو گے، اور تم سب لوگوں کو کسی بھی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ لفظ بھی آپ سب کی زبان پر نہیں آنا چاہیے. عفان نے یہ بات ارمغان کو گھورتے ہوئے کہی تھی. تم لوگوں کا دن صبح 6 بجے سٹارٹ ہوگا. صبح 6 مطلب اس وقت آپ سب لوگ اٹھ کر اپنے کمروں کی صفائی کرو گے. کوئی بھی چیز روم میں بکھری ہوئی نہیں ہونی چاہیے. تم سب کو اپنے کمرے کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہوگا. اس کے بعد تم لوگوں کے پاس 1 گھنٹہ ناشتے کے لیے ہوگا. اس سے فری ہو کر تم لوگوں کا سیشن میرے ساتھ ہوگا، جس کے دوران میں تم لوگوں کو جسمانی ڈسپلن سکھایا جائے گا. تم لوگ اپنے وجود کو مشکل وقت میں کیسے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہو، اور اس کے ختم ہونے کی کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہے. جب میرا دل کرے گا تب میں آزادی دوں گا. وہ صفاقی سے بولا، جس پر سب لب بھینج کے رہ گئے. Then we do a session of shooting and sparring with me. I will take 2 or 3 hours depend on your hard work. شارب نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. شارب کے سیشن کے بعد تم لوگ کیفیٹیریا سے لنچ کرنے کے بعد 1 گھنٹہ آرام کرو گے. پھر تم لوگوں کی کلاس میرے اور یاور کے ساتھ ہوگی، جس میں ہم لوگ آپ سب کو جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں گے. ہماری کلاس میں آپ سب لوگ مزے کرو گے اور نئی نئی دلچسپ چیزیں سیکھو گے. آنیا نے وہاں کا ماحول نارمل کرتے ہوئے کہا. اس کے علاوہ تم لوگ اپنے ایموشنز پہ قابو پانا سیکھو گے. یہ کلاس تم لوگوں کی سائیکالوجی کے لیے بھی بہت اہم ہے. تم سب کو وقت پر کلاس میں آنا ہے اور اسائنمنٹس دینی ہے، ورنہ میں فیل کرنے میں ذرا سا بھی نہیں ہچکچاؤں گا. یاور نے آنیا کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا. جیسا کہ ابھی آنیا نے کہا، تم لوگوں کو کھانا ہمارا کک کیفیٹیریا میں دے گا، جس کا مطلب ہے
ہم لوگوں نے صاف ستھرائی کا کوئی سٹاف ارینج نہیں کیا، اس لیے اپنے کمرے کو صاف رکھنے کی ڈیوٹی تم لوگوں کی ہے، جس کی ہم لوگ کبھی بھی چیکنگ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ گندا پایا گیا تو اس میں موجود دونوں بندوں کو کیفیٹیریا کے سارے برتن سزا کے طور پہ دھونے ہوں گے۔ عفان کی بات پر سب پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ Your father is enjoying this too much۔ حسام نے نبان کی جانب جھک کر اس کے کان میں سرگوشی نما کہا، تم جانتے تو ہو لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ینگ لڑکوں کو ٹارچر کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ نبان نے اپنے چہرے کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا کوئی پرابلم ہے بوائز؟ تم دونوں جو سرگوشیوں میں کہہ رہے ہو ذرا ہم سب کو بھی بتانا پسند کرو گے؟ عفان نے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے ڈارک لہجے میں کہا، چلو پکڑے گئے۔ نبان زیر لب بڑبڑائے جبکہ حسام نے اپنا گلا کھنکارتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں سر، ہم دونوں بس ڈسکس کر رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ کتنا زیادہ انجوائے کریں گے، حسام نے مضبوط لہجے میں کہا، جس پر نبان نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ ہمیں آج ہی زندہ دفن کر دیں گے۔ رانگ موو کزن، رانگ موو۔ نبان اس کے بازو پہ زور سے چٹکی کاٹ کر دھیرے لہجے میں چلایا، جیسا کہ تم دونوں انجوائے کرنے کے لیے اتنا بےتاب ہو رہے ہو تو کیا خیال ہے تم دونوں ابھی کے ابھی نیچے جھکو اور بغیر رکے 100 پش اپس مارو۔ وہ جانتے تھے یہ پوچھا نہیں جا رہا بلکہ حکم ہے، تو دونوں جلدی سے اپنی شرٹس اتار کر اپنی پوزیشن سنبھال گئے۔ نہیں پلیز، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے حسام پش اپ مارنا شروع کرتا ہی فوری اس کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑ کے روک گئی، جبکہ وہ حیرانی سے کھڑا ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگا اور باقی سب بھی تجسس سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ ہیر کیا مسئلہ ہے؟ بازو چھوڑو، ٹھیک ہوں میں۔ وہ آہستگی سے گرایا اور اپنا بازو چھوڑ کر واپس سے زمین کی جانب جھکا، مگر ہیر دوبارہ سے اس کا بازو پکڑ کے روک گئی۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہارا بازو بھی زیادہ موو نہیں کر سکتا، اس لیے مت کرو پلیز، چوٹ زیادہ خراب ہو جائے گی۔ 100 پش اپ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پریشانی سے بولی، ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسی حالت میں نہیں مار سکتا؟ وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، تم مار سکتے ہو حسام، لیکن ابھی کرنا تمہارے زخم کو خراب کر دے گا۔ وہ سرگوشی نما منمنائی، کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہاں کیا چل رہا ہے؟ عفان نے کرخ لہجے میں پوچھا تو دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ہیر، میرا حکم درمیان میں روکنے کے لیے تمہیں بھی سزا مل سکتی ہے ابھی، وہ سخت لہجے میں بولا تو ہیر نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے سب کی طرف دیکھا جو حیرت، شوق اور تجسس سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے منظور ہے سزا، لیکن حسام پش اپس نہیں مارے گا، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ ہرگز نہیں، تم اس سب سے دور رہو اور میں پش اپس ماروں گا، وہ اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کر کے دو ٹوک لہجے میں بولا۔ بالکل نہیں، وہ بھی ترکی بترکی بولا۔ ہیر، تم اپنے کام سے کام رکھو، اس نے وارن کیا۔ سر آپ سزا دیں، حسام پش اپس نہیں مارے گا، وہ حسام کو اگنور کر کے عفان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بالکل نہیں، کوئی سزا نہیں ملے گی اسے، یہ اپنی جگہ پہ واپس جا رہی ہے اور میں 100 پش اپس ماروں گا ابھی، وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے حتمی لہجے میں کہہ کر اسے اشال کی طرف لے جانے لگا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں سزا لینے کا؟ ابھی تو جو میں نے تمہیں سزا دینی تھی وہ پینڈنگ پر ہے، اگر زیادہ دل کر رہا ہے سزا لینے کا تو وہ دوں تمہیں، وہ اسے اشال کے برابر کھڑا کرتا ہوا سرگوشی نما بولا، جس پر ہیر کا دل تیزی سے دھڑکا۔ تم اتنے ضدی کیوں ہو؟ اگر تم پش اپ مارو گے تو تمہارے بازو کا زخم خراب ہو جائے گا، سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے بے بسی سے بولی، مائنڈ یور اون بزنس، ہم دونوں میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس پر تم میری فکر کرو، مجھے جو صحیح لگے گا میں کروں گا، اب اپنا منہ بند رکھنا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ورنہ، وہ آہستگی سے سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ کر اسے وہیں شوق میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ایڈیٹ انسان، ہم دونوں میں کوئی رشتہ نہیں، بیوی ہوں میں تمہاری، وہ ہوش میں آ کر غصے سے زیر لب بڑبڑائی اور اس کی جانب دیکھنے لگی جو اپنی ضد پوری کرنے کے چکر میں اب پش اپ مار رہا تھا۔ عفان سر، اچھا لیڈر اور فائٹر بننے کے لیے صحت مند جسم کا ہونا بھی ضروری ہے، آپ لوگ ہماری ٹریننگ کے ذمہ دار ہو، اس لیے آپ لوگوں کے پاس ہماری میڈیکل رپورٹس بھی ہونی چاہیے، کیا آپ نے حسام کی رپورٹ چیک نہیں کی؟ وہ عفان کی جانب متوجہ ہو کر بولی جس کے پاس شارب آ کر اس سے کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ حسام دانت پیس کے رہ گیا۔ اس کے الفاظ پر انہوں نے نظر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا، ساتھ شارب کی بات غور سے سننے لگے جو انہیں کچھ دکھا رہا تھا۔ یار کیا چیز ہے یہ، ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، نبان پش اپس مارتے ہوئے امپریس ہو کے بولا۔ حسام رکو، تم پش اپ نہیں مار سکتے، تمہارے بازو پر چوٹ ہے، اس لیے 1 ہفتے کے لیے تم کوئی ہیوی کام نہیں کرو گے جس کی وجہ سے بازو پر کوئی دباؤ آئے۔ عفان نے اپنے ہاتھ میں موجود فائل سے نظر ہٹا کر حسام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
لیکن سر یہ معمولی سی چوٹ ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور پھر ایک نظر ہیر کو دیکھا جو طنزیہ مسکراہٹ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ معمولی زخم نہیں ہے، عفان ایک لفظ چبا کر بولے، کیونکہ وہ زخم کوئی عام نہیں بلکہ گولی کی وجہ سے تھا جس پر وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ ہیر ٹھیک ہے جو تم نے کہا اور کیا، میں اس سے متفق ہوں، لیکن تم نے میرے آرڈرز کے درمیان مسلسل بولنے کی جرات کی ہے جس کی اجازت میں کسی کو نہیں دیتا۔ اس لیے تم ابھی سے اس گراؤنڈ میں راؤنڈ لگانا شروع کر دو، جبکہ باقی سب تمہیں ٹھیک 10 منٹ بعد جوائن کریں گے۔ عفان نے سزا کے طور پر ہیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو لب چبا کر رہ گئی، کیونکہ گراؤنڈ کافی ایریے پر پھیلا ہوا تھا۔ لیکن سر 15 منٹ کے بعد سب جوائن کریں گے۔ اس سے پہلے حسام اپنے الفاظ مکمل کر پاتا انہوں نے ہیر کی سزا بڑھاتے ہوئے اسے وارن کیا کہ یہاں وہ سر ہیں اور ان کے کام میں مداخلت مت کرے ورنہ نتائج دیکھنا پڑیں گے، جس پر وہ اپنے لب چبا کے رہ گیا۔ یہ ناانصافی ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ خود کو روک نہیں پایا، مزید بول گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد انہیں سب جوائن کریں گے، کیونکہ اب حسام بھی ہیر کے ساتھ گراؤنڈ میں راؤنڈ لگائے گا۔ اس سے تمہارے بازو پر کچھ خاص اثر نہیں ہوگا، انہوں نے حکمیہ لہجے میں کہا تو وہ آنکھیں گھما کے رہ گیا، کیونکہ اسے خود کی پرواہ نہیں تھی لیکن ہیر کے لیے یہ بہت زیادہ تھا۔ لیکن سر انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، نبان جو ابھی پش اپس مار کے فارغ ہوا تھا پریشانی سے اپنے پاپا کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ نبان بھی ان دونوں کو ابھی جوائن کرے گا، اور کسی کو کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا، جس پر سب نے سختی سے نام سر ہلایا، کیونکہ وہ کچھ بول کر اپنے ساتھ ساتھ ان تینوں کی سزا میں بھی اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ گڈ، تم تینوں کا ابھی وقت سٹارٹ ہوتا ہے، گو ناؤ۔ ان کے کہنے پر وہ تینوں گراؤنڈ میں چکر لگانے بھاگے۔ سوری گائز، میری وجہ سے یہ سب ہوا، ہیر نے حسام کے برابر بھاگتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں ہیر، تم صرف حسام کے لیے فکر مند تھی، نبان نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یار تجھے بولنے کی کیا ضرورت تھی، چپ نہیں رہ سکتا تھا؟ حسام نے نبان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تو نہیں رہ سکتا میں کیسے رہوں، ویسے بھی جہاں تو ہوگا وہیں پر میں ملوں گا، وہ اسے آنکھ مارتا ہوا بولا، جس پر حسام اور ہیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اس کے بعد وہ تینوں بغیر مزید کچھ کہے اپنے اپنے ٹریک پر بھاگنے لگے۔ Is your father trying to kill us on our first day here؟ سوہان نبان کے پاس سے گزرتے ہوئے گرایا، جو مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اب ہانپ رہا تھا، مگر عفان نے ابھی تک ان لوگوں کو رکنے کا نہیں بولا تھا، جبکہ باقی سب لوگ بھی انہیں کچھ گھنٹوں سے جوائن کر چکے تھے۔ ڈونٹ وری، تم اتنی جلدی مرنے والے نہیں ہو، ہم سب زندہ ہیں، زندہ ہی یہاں سے نکلیں گے۔ وہ اسے یقین دلاتا اپنی سپیڈ تھوڑی تیز کر گیا تاکہ حسام کے برابر پہنچ سکے، جو کہ اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ تم اسی عمر میں بوڑھے لوگوں کی طرح کیوں تھکنے لگے ہو، یا پھر سچ میں بڑھاپا آ گیا ہے کزن؟ حسام نے لمبا سانس کھینچ کر نبان کو تنگ کرتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار تھے۔ تھکنا تو بنتا ہی تھا، ظاہری سی بات ہے، وہ لوگ بھی آخر انسان تھے، کوئی ہوائی مخلوق تو تھے نہیں جو مسلسل بھاگ بھاگ کر تھکتے نہیں۔ اگر یہاں روبوٹ بھی ہوتے تو اب تک ان کی بھی بیٹریز ڈیڈ ہو چکی ہوتی۔ تم جانتے ہو ان چھوٹی موٹی چیزوں سے میں نہیں تھکتا، اور بڑھاپا آئے میرے دشمنوں کو، ابھی تو میں جوان ہوں، وہ ہنستے ہوئے کہہ کر اسے اپنے پیچھے چھوڑ گیا، جبکہ حسام مسکرا کر سر ہلا کے رہ گیا۔ واؤ، یہ لڑکے کبھی نہیں تھکتے، اشال نے ہیر کے برابر بھاگتے ہوئے کہا، جو اب انتہائی مشکل سے بھاگ پا رہی تھی۔ ہاں میں نے بھی نوٹ کیا ہے، ہم لوگ مسلسل تقریباً 4 گھنٹوں سے بھاگ رہے ہیں، لیکن اس دوران یہ دونوں ایک بار بھی نہیں رکے۔ ہیر نے اپنی سپیڈ انتہائی ہلکی کر کے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ہانپتے ہوئے کہا، ٹریننگ وتھ سر عفان ہیز ہز پرکس۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری سپیڈ شارف بھائی نے ڈیسائیڈ کی تھی، ورنہ اب تک ہم سب لوگ تھکاوٹ سے بے ہوش ہو چکے ہوتے۔ اشال نے بھی خود کی سپیڈ کو ہیر جتنا کر کے کہا، تمہارا مطلب اب تک میں بے ہوش ہو چکی ہوتی، کیونکہ تم سب لوگ پھر بھی کر لیتے۔ ابھی بھی میری وجہ سے تمہاری سپیڈ ہلکی ہو رہی ہے، کیونکہ میری ٹانگیں جواب دے چکی ہیں۔ ٹھیک ہے مجھے صبح واک کرنے کی عادت تھی اور میں نے جم بھی جوائن کی ہوئی تھی، لیکن یار یہ ٹریننگ میرے لیے ضرورت سے زیادہ ہے، مجھے نہیں لگتا میں یہ کیمپ سروائیو کر پاؤں گی۔ وہ مایوسی سے بولی، ہیر پہلی بات تو میری سپیڈ سلو نہیں کر رہی، اگر تم نہیں بھی ہوتی تو بھی میں اسی سپیڈ پر بھاگتی، کیونکہ میں اپنے کزن کے ارادوں کو جانتی ہوں۔ وہ وہاں بیٹھا یہ جج نہیں کر رہا کہ کون کتنی سپیڈ سے بھاگ رہا ہے، بلکہ وہ ہماری قوت برداشت چیک کر رہا ہے کہ کس میں کتنی برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور دوسری بات، تم خود کا موازنہ حسام اور نبان سے مت کرو، وہ دونوں بیسٹ ہیں، ابھی جو وہ دکھا رہے ہیں وہ اس سے بھی دگنا کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، تم نہیں ہو ہیر، خود کو ایک موقع دو، دیکھنا ایک دن تم بھی بیسٹ لوگوں میں کھڑی اپنا مقام بنا چکی ہوگی۔ اشال کے الفاظ پر ہیر نے مسکراتے ہوئے اسے مشکور نظروں سے دیکھا، کیونکہ اسے آخر تک بھاگتے رہنے کے لیے
اسی حوصلے کی ضرورت تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد عفان نے سیٹی بجائی تو وہ سب لوگ رک کر اپنی ٹانگوں پہ ہاتھ رکھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ بہت خوب، آپ سب نے بہت اچھا کیا۔ اتنی آسان ایکسرسائز میں بس آپ لوگوں سے اتنے کی ہی امید کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے نارمل ہونے پر عفان کی آواز ہوا میں گونجی تو وہاں موجود سب لوگ اس کے آسان لفظ پر تل ملا کے رہ گئے، مگر اس نے انسنا کرتے اپنی بات کو جاری رکھا۔ ڈنر 1 گھنٹے تک تیار ہو جائے گا، تب تک تم لوگ فریش ہو کے کچھ دیر آرام کر لو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ اس کے کہنے پر سب اپنے اپنے کمروں کی جانب چلے گئے، کیونکہ کسی میں بھی فی الحال بولنے یا بحث کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ فریش ہونے کے بعد ہیر اور اشار کیفیٹیریا کی جانب بڑھ گئیں، جہاں سے لوگوں کی چہل پہل اور کہکہوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اندر جا کر ان دونوں نے کھانا لے کر ٹرے میں رکھا، اور اس سے پہلے وہ لوگ واپس آتے اشار کی نظر کک سے ٹکرائی، جو کہ 40 سال کا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو کر اس کی جانب لپکی۔ تم بڑی ہو گئی ہو ایشی، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت لیڈی بن گئی ہو، کک نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، جو ہنسنے لگی۔ ہے ڈونٹ سے دیٹ، میں ابھی بھی چھوٹی سی بچی ہوں اور آپ میرے ہینڈسم مین ہو، اشال نے انہیں تنگ کرتے ہوئے شرارت سے کہا، کیونکہ وہ انہیں پہلے سے جانتی تھی، جس پر وہ مسکرائے اور اشال کا ہاتھ پکڑ کر اس پر کس کی، اور پھر ہیر کی جانب دیکھا اور اس کے ہاتھ کی پشت پر بھی اپنے لب رکھے۔ ہیر نے بلش کرتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اسے عجیب لگا تھا، مگر وہ جانتی تھی یہ چیزیں یہاں عام ہیں۔ اور میں پوچھ سکتا ہوں یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ انہوں نے ہیر کو دیکھتے ہوئے شوق لہجے میں پوچھا۔ اسی پل ہیر کو اپنی کمر پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی تو اس نے جھٹکے سے نظر اٹھا کر اپنے برابر کھڑے شخص کو دیکھا۔ جب اس کی نگاہ گولڈن بلوئش آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی، کیونکہ وہ اس کی یہاں موجودگی کی بالکل توقع نہیں کر رہی تھی۔ یہ خوبصورت لیڈی جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ میری فیونسے ہے، حسام نے فن وے میں کہا، مگر ہیر اس کے لہجے میں وارننگ صاف محسوس کر سکتی تھی، جو کہ وہ اپنے چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مائی اپالوجیز سر، آئی ڈیڈنٹ نو دا گرل بلانگس ٹو یو، کک نے خود کو سرنڈر کرتے ہوئے انتہائی نروس ہوتے ہوئے کہا، جس پر ہیر نے پرتپش نگاہوں سے حسام کی جانب دیکھا، کیونکہ آج ہی تو اس نے کہا تھا ہم دونوں میں کوئی رشتہ نہیں، اپنے کام سے کام رکھو، لیکن اب خود کیسے آ کے حکمرانی جتا رہا ہے، جیسے وہ کوئی اب اس کی ذاتی پراپرٹی ہو جسے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اس کے آثار سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی سلگتی نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر گیا۔ جب ماحول میں ٹینشن بڑھنے لگی تو اشال نے اپنا گلا کھنکھارا۔ چلو ہی ٹیبل پہ جا کے کھانا کھائیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور ٹھنڈا کھانا کھانے میں ذرا مزہ نہیں آئے گا، اس نے ماحول کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ ہاں آپ لوگ جا کر کھاؤ ورنہ میری محنت ضائع ہو جائے گی، کک نے بھی امید سے کہا۔ یہ تمہارا بیڈ روم نہیں ہے، چھوڑو مجھے، کیفیٹیریا ہے حسام اور یہاں سب لوگ موجود ہیں۔ وہ اس کے سینے میں ہلکا سا پنچ مارتے ہوئے گرائی۔ ہاں تو سب کو پتہ ہونا چاہیے تم صرف میری ہو، اس نے کرختگی سے کہہ کے اپنی گرفت ہلکی کر دی، جبکہ وہ اسے گھور کے جا کے ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ تمہارا جب دل چاہے تم حق جتاؤ، اور میرا کیا؟ مجھ سے چاہتے ہو کہ میں تم سے کوئی امید نہ رکھوں؟ کھلونا ہوں نا میں، جس کے ساتھ بس تم کھیل رہے ہو۔ وہ کرسی پہ بیٹھ کر غصے اور تکلیف کے ملے جلے تاثرات میں بڑبڑائی۔ اسی پل اشال بھی اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بغیر کوئی بات کیے خاموشی سے کھانا کھانے لگیں۔ تبھی نبان اور حسام بھی کرسیاں کھینچ کر ان دونوں کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ اشال نے آئی برو اچکا کر حسام کی طرف دیکھا، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ ہیر اس سے ملو، یہ نبان ہے اور نبان یہ ہیر ہے، میری فیونسی اور تمہاری بھابھی۔ وہ ان دونوں کا تعارف کروانے لگا۔ اٹس نائس ٹو میٹ یو، ہیر نے مسکرا کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جو کہ نبان نے تھام لیا۔ سیم ہیئر، وہ بھی نرمی سے بولا۔ اسے نظر ہٹا کر ہیر نے حسام کی جانب دیکھا، جو انتہائی ڈارک اور سرد نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب میں نے ایسا کیا کر دیا جو اسے اتنا غصہ آ رہا ہے؟ وہ سوچ کے رہ گئی اور وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گئی، کیونکہ اس میں مزید ہمت نہیں تھی اس کی سلگتی نگاہوں کو خود کے وجود پر محسوس کرنے کی، اس لیے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ کھانا ختم کرو، اس سے پہلے کہ وہ کرسی سے اٹھتی انتہائی اشتعال سے بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر خوف سے منجمد ہو گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، مگر حسام کی نگاہیں غصے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ ڈارک ہو گئیں، جو کہ اسے صاف چیلنج کر رہی تھی کہ اس کے حکم پر انکار کرنے کی جرت بھی مت کرنا۔ وہ لمبا سانس کھینچ کر کرسی پہ واپس بیٹھ گئی اور چمچ پکڑ کر چاول کھانے لگی۔ اس دوران اس نے خود پر اس کی مسلسل جلتی نگاہوں کی تپش محسوس کی، مگر ڈر کی وجہ سے اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ حکم ایسے دیتا ہے جیسے ہمارا وزیر اعظم ہو، اس کا کہا ہر لفظ قانون ہے، جس کی پاسداری ہم عام عوام پر لازم ہے۔
وہ چاولوں کا آخری چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے دل ہی دل میں بولی، کیونکہ اس کے سامنے کہنے کی تو ہمت نہیں تھی۔ کھا لیا ہے، اب خوش؟ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے بولی، جس پر وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ میرے پیچھے آؤ، وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر کیفیٹیریا سے نکل گیا، جبکہ وہ دانت پیس کے رہ گئی۔ وہ باہر جا کر بینچ پہ بیٹھ گیا اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تبھی کسی کے چلنے کی آہٹ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں تمہاری کوئی غلام ہوں جس کو تم جب مرضی حکم دے سکتے ہو تو تم یہاں بہت غلط ہو۔ وہ اس کے سامنے آ کر ایک ایک لفظ چبا کے بولی، بیٹھو۔ وہ اس کو انسنا کر کے اپنے برابر سیٹ پر اشارہ کرتے ہوئے حکمیہ آواز میں بولا، جس پہ ہیر نے اپنا غصہ ضبط کرنے کے لیے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، ورنہ وہ پکا کوئی چیز سامنے بیٹھے شخص کے سر پر دے مارتی۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی، سمجھ آیا مسٹر حسام؟ تم یہاں میرے باس نہیں ہو، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی۔ جس لمحے ہمارا نکاح ہوا تھا اسی پل تم میری ذمہ داری بن گئی تھی، اس لیے تم پر کیسی ذمہ داری؟ تم نے اسی پل کہہ دیا تھا اس رشتے سے کوئی امید نہ رکھوں، اور آج بھی تو یہ بولا تھا تم نے، پھر اب تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ اس کے الفاظ کاٹتے ہوئے بولی اور پھر اپنے سینے پہ بازو باندھ کے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ہاں تو اب میں ہی کہہ رہا ہوں کہ تم میری ذمہ داری ہو جس کا خیال مجھے رکھنا ہے۔ وہ تحمل سے بولا تو وہ آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ ہاں بس تم جو سوچو بس وہی ہو، میرا کیا حسام؟ میری کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تم نے اپنی مرضی سے سب کے سامنے بول دیا میں تمہاری فیونسے ہوں۔ اس بارے میں بھی ایک بار تم نے مجھ سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا، آخر میں کیا چاہتی ہوں، میرا کیا دل کرتا ہے؟ وہ تلخی سے بولی، جس پہ وہ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ اوکے، اگر تم چاہتی ہو لوگوں کے سامنے ہمارا رشتہ رکھنے سے پہلے تم سے رائے لینی چاہیے تھی، اس میں کون سا دیر ہو گئی ہے؟ چلو اب پوچھ لیتا ہوں، ول یو بی مائی گرل؟ اس کے الفاظ پر وہ شوق سے منہ کھولے اس کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ وہ اس چیز کی ہرگز امید نہیں کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ واپس سے اسے کوئی حکم سنا کے وہاں سے چلا جائے گا۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، وہ اس کے قریب آ کر گہری آواز میں بولا، جس پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس کے منہ سے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ جب جواب میں دیر ہونے لگی تو اس نے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا اور اس کے بال گردن سے ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ وہ حسام سے اس حرکت کی بالکل توقع نہیں کر رہی تھی۔ بوکھلا کر اس سے دور ہوئی اور بے ترتیب ہوتی سانسوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لگتا ہے تمہیں میرا پروپوزل پسند نہیں آیا، مزید محنت کرنی ہوگی۔ وہ واپس سے اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں کے کناروں پر اپنے لب رکھ گیا اور پھر نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا جو شرم سے لال گلابی ہو رہا تھا۔ یہ بھی پسند نہیں آیا؟ چلو اب کی بار پھر۔ اس سے پہلے وہ کوئی شدت بھری گستاخی کرتا ہیر سٹپٹا کر اس سے دور ہوئی۔ اوکے اوکے، میں تمہاری گرل یا فیونسی وٹ ایور سب بننے کو تیار ہوں، وہ گلابی ہوتی جلدی سے بولی۔ ہیر کی حامی پر حسام کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھری۔ اس نے فوری اسے بازو سے پکڑ کر بینچ پر خود کے برابر بٹھایا۔ اب ہم دونوں میں سب کچھ نارمل ہے تو ہیر میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ نظر اٹھا کر اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اگر تم اس کیمپ میں سروائیو کرنا چاہتی ہو تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ تمہارے آس پاس لوگ بالکل بھیڑیے ہیں اور تم ان کا شکار ہو جو وہ موقع ملتے ہی کر لیں گے۔ ہیر میں جانتا ہوں تم بہت معصوم ہو اور ہماری دنیا کے لیے نہیں بنی ہو، لیکن میرا یقین کرو تم یہ کر سکتی ہو۔ تمہیں صرف میری بات ماننی ہے اور جو میں کہوں گا وہ صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہی ہوگا، اوکے؟ کیوں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بس اتنا سا بول پائی، جس پر حسام ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہیر، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہیں میری حفاظت کی پرواہ کیوں ہے حسام؟ تم کیوں اچانک سے میری اتنی فکر کرنے لگے ہو؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تمہیں میری ذرا پرواہ نہیں تھی، پھر اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھ پر سب کے سامنے حق جتا رہے ہو؟ کیا تمہارا دل سچ میں مجھے لے کر بدلنے لگا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ذہن میں ابھرتے سوالوں کے جواب مانگنے لگی۔ لیکن ایسا ناممکن ہے، تم جیسا پتھر دل انسان اتنی آسانی سے نرم نہیں پڑ سکتا۔ تو حسام بتاؤ تمہارا اس سب کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ وہ آخر میں خشک سا کہکا لگاتے ہوئے یقین سے بولی۔ پہلی بات، حق رکھتا ہوں اس لیے جتا رہا ہوں۔ بے شک آس پاس کے لوگ نہیں جانتے، لیکن تم، میں اور ہمارا خدا جانتا ہے۔ تم نے اپنی مرضی سے اپنے سارے حقوق مجھے دیے تھے۔ وہ اسے سر تا پاؤں معنی خیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تو وہ دہکتے ہوئے گالوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دوسری بات، مجھے محسوس ہوا اس خوبصورت لڑکی کو کسی کی ضرورت ہے جو اس کی اس دنیا میں حفاظت کرے۔ وہ اس کے چہرے سے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے انتہائی آہستگی سے بولنے لگا، جبکہ وہ سانس روکے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اور میں بس اس بیوٹی کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہیر، اس لیے اپنے اس دماغ پر زیادہ دباؤ مت دو۔ وہ اس کے گال نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا، جس پر وہ اس کی آنکھوں میں کھونے لگی۔ اسٹوپڈ ہیر، ویک اپ، اس کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے، مت آؤ اس کی باتوں میں۔
ورنہ اسے کیا پڑی ہے تمہاری ہر قدم پہ حفاظت کرنے کی؟ اس کا دماغ اس پر چلا کر سمجھانے لگا، مگر وہ اسے سنا انسنا کر کے سامنے بیٹھے شخص کے سحر میں کھوتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ لیکن حسام، انٹرویو کے بعد تم نے مجھے ایک پورا ہفتہ وزٹ کے لیے کیوں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی، وہ اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ گیا۔ کسی چیز کی فکر مت کرو، سب بھول جاؤ، صرف کیمپ پر فوکس کرو، اپنا بیسٹ دو ہیر، اور کچھ فضول مت سوچو۔ وہ اپنی انگلی ہٹا کر انگوٹھے کو اس کے نچلے لب پر پھیرتے ہوئے بولا، جس پر وہ اتھل پتھل ہوتی سانسوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، اگر وقت ملے تو مجھے سوچ لیا کرو۔ وہ اسے آنکھ مارتا ہوا بولا تو وہ بلش کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے پیچھے کر گئی۔ اوکے، اب جا کر سو جاؤ، کل کا دن بہت ٹف ہونے والا ہے، تھوڑا ریسٹ کر لو۔ اس کے کہنے پر وہ مسکراتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور وہ تب تک اسے جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ میرے الفاظ اگر تمہیں ذہنی سکون دیں تو میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں کزن۔ نبان کے الفاظ پر حسام نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا جو دیوار کے ساتھ پشت لگائے کھڑا تھا۔ وہ خاموش رہا تو نبان مزید بولا، میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم اس لڑکی کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہو۔ ہر وقت صرف اس کے محفوظ ہونے کا خیال تمہارے دماغ میں گھومتا رہتا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، تم اسے غلط لوگوں سے پروٹیکٹ کر رہے ہو۔ اس کی بات پر حسام نے آئی برو اچکایا۔ تم جب بھی کسی لڑکے یا کسی بھی آدمی کو اس کے آس پاس دیکھتے ہو تمہیں لگتا ہے وہ اس کے لیے خطرہ ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن تم بھی یہ جانتے ہو تمہارے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی جرأت نہیں اسے غلط نظر سے دیکھے یا اس کے بارے میں کچھ خراب سوچے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو حسام اپنا رخ پلٹ گیا۔ حسام، لڑکوں سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، اصل پرابلم تو اسے تالیہ سے ہوگی۔ You know, she had a crush on you when we were kids. اب پتہ نہیں کیسے اور کیوں تم نے ہیر کو اپنی فیونسی بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے تم نے اس کے دل میں حسد اور جلن جیسی آگ لگا دی ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر مزید بولنے لگا، اس کی نظر میں ہیر وہ لڑکی ہے جس نے تمہیں اس سے چھین لیا ہے۔ میں نے دیکھا کیسے وہ جلتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جب وہ تمہارے پیچھے پیچھے کیفیٹیریا سے نکلی تھی، اور تم اس بات سے بخوبی واقف ہو تالیہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا اسے ہلکے میں مت لینا، وہ ارمغان سے زیادہ نقصان برپا کر سکتی ہے، اس لیے میرے پیارے کزن، پک یور بیٹلز رائٹ۔ وہ کہہ کر اس کا کندھا تھپکا کر اسے گہری سوچ میں ڈال کے چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں خاموشی سے بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کل کا دن آج کے دن سے بھی زیادہ تھکا دینے والا ہوگا۔ آج ہم لوگ ایک نئی ایکسرسائز شروع کریں گے جو کہ کچھ کو آسان اور کچھ کو بہت مشکل لگے گی۔ انہوں نے جب یہ الفاظ ہیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہے تو اس سے اپنا تھوک نکلا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں باقیوں کے نسبت جسمانی طور پر تھوڑی کمزور ہے، مگر اسے پتہ تھا یہاں بلیک ہارس کی طرح ہے وہ، جو شدید محنت کر کے ان سب میں اپنی پوزیشن بنانے کے لیے تیار ہے۔ تمہارے ابا حضور آج اپنے ہاتھوں میں یہ چھڑی لیے کیوں کھڑے ہیں؟ حسام نے نبان کے کان کی جانب جھکتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، میں خود کو یقین دلا رہا ہوں، شاید اس لیے کیونکہ وہ ہمیں ڈرانا چاہ رہے ہیں، لیکن جتنا میں اپنے بابا کو جانتا ہوں تو میں بس اتنا مشورہ دے سکتا ہوں، خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا، آج یہ چھڑی ہم لوگوں کو لگنے والی ہے۔ جس پر حسام نے لمبا سانس کھینچا۔ We will start with a mild run. Get ready now. Run. عفان کے الفاظ نے ان دونوں کا دھیان اپنی جانب کھینچا اور وہ دونوں باقی سب کے ساتھ جانے کے لیے بھاگے۔ پہلا راؤنڈ ان سب کے لیے آسان تھا کیونکہ ابھی صبح تھی اور ان لوگوں میں انرجی ہونے کی وجہ سے طاقت بھی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا انہیں یہ سفر بہت زیادہ لگنے لگا۔ داریکا نے رک کر اپنا سانس بحال کرنا چاہا، مگر اسی پل اس کی ٹانگ سے عفان کی چھڑی آ ٹکرائی۔ کیا میں نے تمہیں اجازت دی رکنے کی؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں سر، وہ ٹانگ پر اٹھنے والا درد برداشت کرتے ہوئے بولی، اس لیے تم سب کے لیے اچھا ہے بغیر رکے بھاگتے رہو۔ انہوں نے اونچی آواز میں سب کو وارن کیا۔ عفان کے داریکا کے پاس سے ہٹتے ہی اشال بھاگتے ہوئے اس کی جانب لپکی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا میں یہ جاری رکھ پاؤں گی، داریکا نے ہانپتے ہوئے کہا۔ گاڈ، کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ ایسا سوچنا بھی مت، ویسے مجھے لگتا تھا ہم لوگ بچوں والی عمر سے گزر چکے ہیں، لیکن یہ عفان سر پھر اسی کا مزہ چکا رہے ہیں۔ ویسے انہوں نے یہ چھڑی لی کدھر سے ہے؟ اشال دانت پیستے ہوئے بولی اور تھوڑا سا لیفٹ کی جانب ہو کر ہیر کی طرف گئی۔ اشال، مجھے نہیں لگتا میں یہ ردھم رکھ پاؤں گی، میں تھک رہی ہوں، آج کی سپیڈ کل سے زیادہ ہے، ہیر نے لب چباتے ہوئے نروس ہو کے بتایا۔ ہیر، تمہیں ہر صورت میں چلتے رہنا ہے، اگر تم مزید بھاگ نہیں سکتی تو بس چلو، کیونکہ اس ایکسرسائز کا مقصد ہماری موومنٹ ہے، ہمیں بس رکنا نہیں ہے۔
اشال کی بجائے حسام کے منہ سے یہ جواب سنا تو اس نے جھٹکے سے اپنی دائیں جانب دیکھا جہاں وہ پسینے میں شرابور پہلے سے بھی زیادہ ہاٹ لگ رہا تھا، جس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر انہوں نے دیکھ لیا تم ہمارا پیچھا کر رہے ہو تو فضول میں چھڑی کھا لو گے، وہ فکر مندی سے کہنے لگی۔ I'm not stalking in training. Besides, I'm here to make sure you won't stop moving. وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ہیر اس کی جان لیوا مسکراہٹ میں کھونے لگی، کیونکہ اس نے بمشکل 2 یا 3 بار اسے دل سے مسکراتے دیکھا تھا اور اسے احساس ہی نہیں رہا کب اس کے قدم رک گئے۔ ہوش تو تب آیا جب عفان نے چھڑی ہوا میں گھما کے ماری۔ وہ شدت سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، مگر جب اسے درد کا احساس نہیں ہوا تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولیں جو گولڈن بلوئش سے ٹکرائی۔ وہ اس کے اور چھڑی کے درمیان کھڑا تھا، مطلب وہ اس کی بجائے حسام کو لگی تھی۔ فوکس کرو، عفان ڈارک لہجے میں بولا تو حسام نے آگے کی جانب بھاگنا شروع کر دیا، جبکہ ہیر بھی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ I'm sorry پلیز، وہ شرمندگی سے انتہائی آہستگی سے بولی، کیونکہ اس کا درد اس نے اپنے حصے میں لیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف فوکس کرو ہیر، بس رکو مت، جس پر وہ اس کی طرف دیکھ کر لب بھینچ کے رہ گئی۔ ہیر بھرپور کوشش کر رہی تھی وہ نہ رکے، لیکن آج کی ٹریننگ بہت ٹف تھی، اسے اس سب کی عادت نہیں تھی۔ ابھی کل کی وجہ سے اس کے جسم میں درد تھا اور آج یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم رک جاتے تھے اور ہر بار اس کی جگہ حسام چھڑی کھاتا، جس کا درد وہ خود بھی محسوس کرتی۔ اس نے التجا کی کہ تم مت کھاؤ، مگر وہ پاس نہیں آیا۔ عفان نے کافی دیر بعد جیسے ہی ایکسرسائز ختم ہونے کے لیے سیٹی بجائی تو ہیر واحد تھی جو اختتام کی لائن کراس نہیں کر پائی تھی۔ آپ سب کے پاس 15 منٹ کی بریک پانی پینے کے لیے ہے، اس کے بعد ہم لوگ یہ ایکسرسائز واپس سے جاری کریں گے۔ جب ہیر نے دیکھا عفان اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، وہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پہ بیٹھ گئی، کیونکہ اس میں مزید کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی۔ اسی پل اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے پانی کی بوتل لہراتی ہوئی دیکھی تو اس نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا، جہاں اس کی نگاہ گولڈن بلوئش آنکھوں سے ٹکرائی۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ پانی کی بوتل تھام لی اور پانی پینے لگی۔ 15 منٹ کی بریک ختم ہونے کے بعد وہ لوگ واپس سے عفان کے سامنے کھڑے تھے، جس کے ساتھ اب کی بار شارب بھی تھا۔ Now we will do a series of different exercise. اب میں توقع کرتا ہوں کہ تم سب لوگ اس میں بھی اپنا بیسٹ دو گے۔ فکر مت کرو بچوں، یہ ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ آپ کو اس کا ڈیمو دیں گے، اس کے بعد آپ لوگ کرو گے۔ اگر آپ لوگوں نے اچھے سے کیا تو تم لوگوں کے مزے، اور نہیں کر پائے تو ہم سب ہیں نا بتانے کے لیے۔ شارب نے آخری بات اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہی اور ساتھ ہی اپنی ٹانگ پر ہلکی سی چھڑی ماری۔ او میرے خدا، عفان نے میرے بھائی کو بھی اپنے جیسا زہریلا بنا دیا ہے۔ یہ دن ختم ہونے تو میں ان دونوں کو ہی جان سے مار دوں گی۔ اشال غصے سے دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ہیل یار، ان دونوں کو یہ آئیڈیا دیا کس نے؟ داریکا نے بھی اپنی کزن سے حامی بھرتے ہوئے کہا، ہم لوگ آپ سب کو 2 گروپس میں تقسیم کر رہے ہیں، ایک میرے انڈر ہوگا اور دوسرا سفیان کے۔ اس سے پہلے اشال کوئی جواب دیتی شارب کی آواز نے ان دونوں کی توجہ کھینچی۔ جیسے ہی عفان نے گروپ کے نام بتانا شروع کیے، سب نے اپنی اپنی انگلیاں کراس کر لیں۔ حسام، زوہان، شارم، داریکا، ہیر، نبان اور تالیہ میرے گروپ میں ہوں گے، جبکہ سفیان، اماما، اون، ایرک، اشال اور ارمغان شارب کے گروپ کو جوائن کریں گے۔ عفان کے اناؤنس کرنے پر سب اپنے اپنے گروپس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگ 25 پش اپ سے سٹارٹ کریں گے، یہ کہہ کے انہوں نے حسام کی طرف دیکھا۔ تمہیں ایک ویک کا اس معاملے میں ریسٹ ہے تو تم میرے ساتھ ان سب کو دیکھو گے، وہ کہہ کر پھر سے سب کی طرف متوجہ ہوئے۔ سٹارٹ ناؤ۔ عفان کے کہنے پر سب کے سب اپنی پوزیشنز سنبھال گئے اور بغیر دیر کیے پش اپس مارنے لگے۔ جب بھی وہ کوئی غلطی کرتے تو عفان ان پر ذرا اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ رکھتا، ہر غلطی پر وہ انہیں چھڑی مارتا اور پھر اسے ٹھیک کرواتا۔ ہیر اور ارمغان دونوں واحد تھے جنہیں اس میں سب سے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا، ہیر کو اس کے کم تجربے کی وجہ سے، جبکہ ارمغان کو اس کی چلتی زبان کی وجہ سے۔ جب وہ پش اپس مار کر فارغ ہوئے تو اس نے عفان کی جانب دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا بیسٹ عفان سر کے لیے 0 ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر صاف ویک کا لفظ لکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے فوری اپنی نگاہیں جھکا لیں اور اس کی شدید خواہش ہوئی کاش وہ شارب کے گروپ میں ہوتی، کیونکہ وہاں سب لوگ انجوائے کر کے ایکسرسائز کر رہے تھے۔ ناؤ وی ول ٹرائی another drill. اپنی پوزیشنز ڈیسائیڈ کرو اور مجھے 50 پش اپس کر کے دکھاؤ۔ 50 پل اپس کر کے دکھاؤ۔ عفان کے کہنے پر سب اپنی پوزیشنز پر کھڑے ہو گئے اور پل اپس کرنے لگے۔
اس کے دوران میں بھی ہیر کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہ والا راؤنڈ پہلے والے کی نسبت بہتر تھا کیونکہ اس میں اسے زیادہ چھڑیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ فائنل راؤنڈ میں ان سب نے مزید 50 پتہ نہیں کیا کیے تھے۔ اس کے بعد عفان نے سیٹی بجا کے انہیں فارغ کیا۔ گڈ جاب، آپ سب نے اپنے پہلے دن میں یہاں بہت سب کچھ اچھا کیا ہے، عفان نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ یہ ایکسرسائز پورے 1 ہفتے چلے گی جس میں ہم لوگ آپ کے جسم کی مضبوطی کو چیک کریں گے، لیکن ہر روز اس میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی تاکہ تم لوگوں کی برداشت کو ہم آزما سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کی لڑائی ہم سے نہیں بلکہ خود سے ہے۔ تم لوگوں کو ہر روز خود کو ہرانا ہے اور ایک نیا ریکارڈ بنانا ہے۔ اب تم لوگوں کو 2 گھنٹوں کی لنچ بریک ہے، آپ سب لوگ جا سکتے ہو۔ اس کے حتمیہ لہجے میں کہنے پر سب اپنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے کیونکہ آج وہ کل سے بھی زیادہ تھک ٹوٹ گئے تھے۔ ہیر جب عصام کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے اس کے چہرے پر بے تحاشا تھکاوٹ دیکھی، اس لیے وہ اس سے کچھ پل بات کرنے کے لیے اس کا بازو تھامنے لگا، مگر اس سے پہلے وہ اسے روک پاتا عفان کی سرد آواز ہوا میں گونجی، عصام میرے آفس میں ابھی کے ابھی۔ وہ لمبا سانس کھینچ کے ان کے پیچھے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ What the hell are you doing in training؟ کیا یہ کیمپ تمہارے لیے کوئی مذاق ہے؟ وہ آفس چیئر پہ بیٹھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرتپش لہجے میں بولے، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا انکل۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا تو عفان کرسی سے اٹھ کر ونڈو کے قریب جا کے کھڑے ہوئے۔ تمہیں لگتا ہے وہ اس دنیا میں زیادہ دیر تک جی پائے گی اگر تم اسے ہر خطرے کا سامنا کرنے کی بجائے ایسے ہی حفاظت کرتے رہو گے؟ جواب دو۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، تمہیں کیا لگتا ہے اس کے پاس ہمارے درمیان زیادہ وقت کے لیے زندہ رہنے کا چانس ہے اگر وہ ایک سادی چھڑی بھی نہیں کھا سکتی؟ انہوں نے پلٹ کر اپنے بھتیجے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جس پر حسام کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتا وہ مزید بولے، میں نہیں جانتا تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، تم نے کیسے اس سے منگنی کر لی، مجھے یہ بھی نہیں پتا وحاش نے اس لڑکی کو کیوں اڈاپٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے میں نہیں پوچھتا یہ سب کیا چل رہا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اگر تم چاہتے ہو وہ ہماری دنیا میں جیے، تمہیں اس کی فکر ہے تو اسے ان سب چیزوں کا سامنا خود کرنے دو، کیونکہ یقین کرو میری چھڑی کی تکلیف اس تکلیف کے سامنے کچھ نہیں جو سینے پر گولی لگنے سے ملتی ہے۔ عفان نے تلخ لہجے میں کہا اور حسام کی طرف دیکھنے لگا جو سختی سے اپنے لب بھینچے بیٹھا تھا کیونکہ دل کے ایک کارنر میں جانتا تھا جو وہ کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، اس بار میں نے تمہیں بہت آسان طریقے سے سمجھایا ہے، پھر بھی یہ طریقہ تمہیں راست نہیں آیا تو ہماری اگلی ملاقات رنگ میں ہوگی اور میں پوری کوشش کروں گا میرے الفاظ تمہارے اس ہارڈ دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ انہوں نے وارن کیا تو حسام نے ان کی آنکھوں میں دیکھا کیونکہ وہ جانتا تھا سامنے کھڑا شخص اسے دھمکا نہیں رہا بلکہ وعدہ کر رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اگر اس نے مسلسل اس کی بات پر یوں ہی انکار کیا، کیونکہ عفان باکسنگ چیمپئن تھا۔ اگر وہ دونوں آپس میں رنگ میں ٹکراتے تو وہ جو اس کا برا حال کرتا پھر وہ اس کی سوچ ہی تھی۔ اسے رنگ کا بادشاہ کہا جاتا تھا، اچھے سے اچھا پروفیشنل بندہ اس کے سامنے وہاں کھڑے ہونے سے کتراتا تھا کیونکہ اس میں وہ بالکل جنونی ہو جاتا تھا۔ جی سر، وہ پرسکون لہجے میں کہہ کے وہاں سے نکل آیا۔ کیفیٹیریا میں جا کر ہیر اشال کے برابر بیٹھ گئی اور پھر اس نے نظر گھما کر ایک چہرے کو ڈھونڈنا چاہا۔ اس کی نظر جیسے ہی اس چہرے سے ٹکرائی تو اس کے لب خود بخود مسکرانے لگے، مگر اسے جھٹکا تو تب لگا جب وہ اسے اگنور کر گیا۔ اس کے دل میں درد سا اٹھا مگر وہ خود کو سمجھانے لگی کوئی بات نہیں وہ بزی ہوگا۔ اس نے خود کو بار بار کہتے ہوئے واپس سے اس جانب دیکھا مگر جیسے ہی تالیہ آ کر اس کے پاس بیٹھی اور ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی تو وہ اذیت سے اپنی مٹھیاں بھینچ گئی۔ اس نے ان کو اگنور کرنا چاہا مگر نگاہیں بار بار اسے پہ جا کے رک جاتی۔ یا اللہ مجھے صبر دے، کہیں ایسا نہ ہو جائے میں اٹھ کے جا کے اس لڑکی کا منہ توڑ دوں اور حسام کے دانت جو اس کی موجودگی میں اندر ہی نہیں جا رہے۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی خود سے بڑبڑائی۔ لنچ کے بعد سب ٹرینیز اگلی کلاس میں چلے گئے جو کہ آنیا کے ساتھ تھی۔ ہیر دوسری لائن میں اشال اور داریکا کے ساتھ بیٹھ گئی، پھر اس نے ساری کلاس پر نظر گھمائی جہاں سب بچوں کی چہل پہل اور ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پھر اس کی نظر حسام، تالیہ اور نبال لوگوں کے گروپ پہ ٹہر گئی جو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ باہر میں جائیں سب، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا سیدھا رخ کر کے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولی۔ تبھی آنیا کلاس میں داخل ہوئی اور آ کر ڈائس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ویلکم ایوری ون ٹو مائی کلاس، ہماری آج کی کلاس میتھس کے بارے میں ہوگی جس میں آپ لوگوں کو ایکویشنز حل کرنی ہے۔ آنیا کے کہنے پر کلاس میں شور شرابہ ہونے لگا جو کہ اس سبجیکٹ سے ناپسندیدگی کا اظہار تھا، مگر وہ مسکراتے ہوئے انہیں اگنور کر کے وائٹ بورڈ پر کچھ مختلف سوال لکھنے لگی۔ ہیر شوق
میں اس خوبصورت عورت کو دیکھنے لگی جو کہ عفان کی وائف تھی، اور وہ کتنی نرمی سے ان سب سے ڈیل کر رہی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ آئمہ اور آنیہ جیسی اتنی اچھی اور پیاری عورتوں نے وہاج اور عفان جیسے خطرناک بندوں سے شادی کیوں کی؟ شاید شدید محبت کی وجہ سے، یہی وجہ ہوگی، ورنہ کس کا دماغ خراب ہے ان جیسے سڑے اور کھڑوس لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہیر آنیہ کی جانب دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی، جو کہ ایکویشنز لکھنے میں مصروف تھی، پکا یہ محبت ہی ہے جو ان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا، لو از بلائنڈ۔ وہ زیر لب بولی، تبھی آنیہ سوال لکھ کر ان سب کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ سب کے پاس 20 منٹ ہیں ان سب سوالات کو حل کرنے کے لیے، انہوں نے وائٹ بورڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور اب آپ لوگ سٹارٹ کرو۔ ان کے کہتے ہی سب رجسٹر اور پین نکال کر سوال حل کرنے لگے۔ ہیر نے جب وائٹ بورڈ پر موجود سوال دیکھے تو اس کے لب دھیرے سے مسکرانے لگے، کیونکہ فائنلی اس کے پاس وہ کام آیا تھا جس میں وہ ایکسپرٹ تھی۔ اب دیکھتے ہیں کون کتنا ماہر ہے اس میں، وہ خوشی سے سوچ کر جلدی سے وائٹ بورڈ پر موجود ایکویشنز حل کرنے لگی۔ میم ہو گئے ہیں حل، آپ چیک کر لیں۔ ٹھیک 6 منٹ کے بعد ہیر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو سب اپنا کام چھوڑ کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، یہاں تک کہ مس آنیہ بھی شوق میں تھی، مگر وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گئیں۔ اوکے سویٹی، اپنے جوابات بتاؤ، دیکھتے ہیں کتنے صحیح ہیں۔ کیا آپ انہیں اونچی پڑھ سکتے ہو؟ ہیر ان کی آنکھوں میں اپنے لیے جوابات ٹھیک ہونے کا شک صاف دیکھ سکتی تھی، مگر اس نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا اور جوابات بتانے لگی۔ پہلی ایکویشن کا جواب x=9 y=8 ہے۔ دوسرے کا جواب x=8.8569 y=3.8562۔ تیسرے کا z=7.8653۔ اسی طرح اس نے سب سوالوں کے جوابات بتائے۔ سب کے سب تجسس بھری نظروں سے آنیہ کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ ویری گڈ سویٹی، سب سوالوں کے جوابات ایک دم ٹھیک ہیں، انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا تو ساری کلاس نے اس کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ فائنلی میں ان سب کے درمیان اپنی جگہ بنانے کے لیے کامیاب ہو گئی ہوں، بے شک، پھر وہ محض ایک کلاس میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے مسکراتی آنکھوں سے سوچ کر حسام کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں بھی خود کے لیے تعریف دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس پل بھی اسے کلاس سے بیگانہ تالیہ سے باتوں میں مصروف دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی اور دل کا ایک ٹکڑا دھیرے سے ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے وہ جلدی سے خود کو سنبھال کر کرسی پر واپس بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ایشال نے جب ہیر کے چہرے کو پیلا زرد پڑتے دیکھا تو پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، کیا تم نے اپنے سوال حل کر لیے؟ اس نے اپنے چہرے پر نقلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے پوچھا۔ یار یہ لاسٹ دونوں پر پھنس گئی ہوں، حل ہی نہیں ہو رہی، یہ کافی مشکل ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ آؤ میں ہیلپ کرتی ہوں۔ آخری ایکویشن کو حل کرنے کے لیے اس کی دونوں سائڈس کو ایک جیسی رقم سے تفریق کرو۔ وہ اس کے ہاتھ سے پینسل پکڑ کر حل کرتے ہوئے سمجھانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ایشال بھی اپنے تمام سوال حل کر چکی تھی۔ ہیر چاہتی تھی آنیہ کا لیکچر لمبا جائے، مگر وہ جلد ہی ختم ہو گیا تھا اور پھر یاور ان کی کلاس لینے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی بغیر کچھ کہے وائٹ بورڈ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ جب ہیر کی نظر بورڈ کے اوپر لکھے الفاظ سے ٹکرائی تو اس کی سانسیں تھمی۔ یو ہیو ٹو بی کڈنگ می، داریکا ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی تو ہیر ہوش کی دنیا میں آئی۔ مجھے لگ رہا ہے ہمارے خاندان کے آدمی پاگل ہو چکے ہیں۔ ایشال بھی آہستگی سے گھبرائی، کیونکہ وائٹ بورڈ پر بڑے بڑے لیٹرز میں ٹارچر لکھا ہوا تھا۔ ویلکم ایوری ون ٹو مائی کلاس، انہوں نے لکھنے کے بعد اپنا رخ کلاس کی طرف کیا۔ ہمارا پہلا یونٹ 2 چیپٹرز پر مشتمل ہوگا۔ پہلے چیپٹر میں ہم لوگ ٹارچر کی تعریف اور اسے انسانی لوگوں پر سب سے پہلے کب استعمال کیا گیا یعنی اس کی ہسٹری پڑھیں گے، اور دوسرے چیپٹر میں ہم لوگ اس کی اقسام اور ان کے درمیان فرق کو پڑھیں گے، اور آخر میں تم لوگوں کو سمجھ آئے گا تم لوگ کس سچویشن میں کون سا ٹارچر سامنے والے بندے پر کرنا پسند کرتے ہو۔ اور جو ہمارا دوسرا یونٹ ہے وہ تھیریز سے متعلق ہے، اس کی ہم اصلی زندگی میں پریکٹس کریں گے۔ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے روب دار لہجے میں کہتے ہوئے سب کی جانب دیکھا تو ہیر نے اپنا تھوک نکلا، جبکہ آس پاس باقی سب لوگ پرجوش لہجے میں ان سے سوال کرنے لگے، جبکہ وہ منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے زیادہ شوق کس بات کا لگا ہے کہ سامنے کھڑا پروفیسر انسانی وجود کو ٹارچر کرنے کی بات کر رہا ہے، یا اس کے سائیکو کلاس میٹس جو مسکراتی آنکھوں سے یہ لیکچر سن رہے ہیں۔ او میرے خدا، ابھی آگے آگے کیا دیکھنے کو ملے گا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرتے ہوئے خود سے بولی۔ تبھی اس کا دھیان واپس سے یاور کی بات میں کھینچا جو انہیں پہلی اسائنمنٹ دے رہا تھا۔
کلاس ختم ہونے کے بعد وہ اشال اور داریکا کے ساتھ کیفیٹیریا میں چلی گئی تاکہ وہ لوگ کچھ ہلکا پھلکا سا کھا لیں، کیونکہ کچھ دیر کی بریک کے بعد ان کا آخری سیشن تھا جو کہ شارب کے ساتھ تھا۔ ہم لوگ لائبریری کب جائیں گے تاکہ پاپا والی اسائنمنٹ پر ورک کر سکیں؟ داریکا نے اورنج جوس کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب چھوڑو، تم مجھے پہلے یہ بتاؤ تمہارے ابا جی کو یہ ٹارچر سکھانے کا مشورہ کس نے دیا ہے؟ اشال نے کہا لگاتے ہوئے کہا، مجھے لگتا تھا صرف عفان سر ہی سامنے والے بندے کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، بٹ یور ڈیڈ اینڈ ہز کامنس میڈ ہم مور ٹوسٹڈ دین اینی ون آئی سا بیفور۔ ہیڈ نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ جب سامنے کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اسے لگا شاید ان دونوں کو اس کی بات کا برا لگا۔ آئی ایم سوری، میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا اور نہ ہی میں ان کو کچھ برا کہہ رہی ہوں، وہ بس میں… اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی ان دونوں کا کہا ہوا میں گونجا، جس پر وہ پریشانی سے ان کو دیکھنے لگی۔ فکر مت کرو سویٹ ہارٹ، ہمیں بالکل برا نہیں لگا۔ دے آر اوور فیملی اینڈ وی نو ہاؤ مچ دیئر مائنڈز آر ٹوسٹڈ۔ ان لوگوں کا سیدھا لفظ ہمیشہ جلیبی جیسا ہوتا ہے، اشال نے اپنی ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ اچھا نہ بتاؤ ہم لوگ کب لائبریری جائیں گے؟ داریکا نے بھی خود کو قابو کر کے اپنا پہلے والا سوال واپس سے دہرایا۔ اسی پل حسام کیفیٹیریا میں داخل ہوا تو ہیڈ کی ساری توجہ اس نے کھینچ لی، جس کے لیفٹ سائڈ میں نبان تھا اور رائٹ سائڈ میں تالیہ۔ وہ اس کی باتوں پر ایسے مسکرا رہا تھا جیسے دنیا کی سب سے خاص لڑکی اس کے لیے وہی ہو۔ وہ تکلیف سے اپنے لب پر دانت رکھ گئی۔ تم میرا بہت صبر آزما رہے ہو حسام، آئی ہیٹ یو سو مچ۔ وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کرتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی اور اسے احساس ہی نہیں ہوا کب سے اشال اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر وہ اس پر دھیان ہی نہیں دے رہی۔ ہیر، میں کب سے تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، تم مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اشال نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ آنکھیں کھول کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہیر، کیا ہو گیا ہے؟ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اوہ سوری، میں نے سنا نہیں، کیا تم واپس سے اپنا سوال پوچھو گی؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ ہیر، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں یہاں موجود سب لوگوں نے سن لیا ہوگا، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ ہیر کے کچھ کہنے سے پہلے داریکا نے اپنی انگلی کا رخ حسام کے ٹیبل کی جانب کیا تو اشال سلگتی آنکھوں سے اس ٹیبل پر موجود لوگوں کو دیکھنے لگی۔ میں اس باسٹرڈ کو جان سے مار دوں گی، تم اس کی فیونسے ہو، یہ اس فالتو تالیہ کے ساتھ کر کیا رہا ہے؟ اشال ٹیبل پہ ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے بولی اور کرسی سے اٹھ گئی تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے لگا سکے۔ اشال، چپ چاپ یہاں بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، میں اس کی فیونسے ضرور ہوں لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ صرف میرے ساتھ ہی بیٹھے، اس کی ایک اپنی پرسنل لائف ہے اور یقیناً تالیہ اس کی بس اچھی دوست ہوگی۔ وہ اسے کھینچ کر واپس کرسی پر بٹھاتے ہوئے آہستگی سے بولی کیونکہ وہاں موجود لوگوں کی توجہ اپنی طرف نہیں کھینچنا چاہتی تھی۔ تم کیا مذاق کر رہی ہو؟ اس کی کوئی دوست نہیں ہے وہ، جب بھی وہ اسے اپنے آس پاس آتا دیکھتا تھا وہ اس سے ایسے دور بھاگتا تھا جیسے وہ کوئی خوفناک بیماری ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ اس چڑیل کے ساتھ اس وقت بیٹھا کر کے رہا ہے۔ اشال دانت پیستے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں اشال، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہیر نے مضبوط لہجے میں کہا جبکہ اس کا دل اور دماغ چیخ چیخ کر کہنے لگا تمہیں فرق پڑتا ہے اور وہ کوئی تمہارا فیونسی نہیں بلکہ شوہر ہے۔ میں ابھی کے لیے یہ سب جانے دے رہی ہوں لیکن حسام وجدان کو اس چیز کا حساب جلد ہی چکانا ہوگا، اشال نے عہد کرتے ہوئے کہا تو ہیر کا دل اشال کی اتنی کیئر اور محبت پر نرم پڑنے لگا۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی وہ ان کٹھور لوگوں میں اتنی اچھی دوست ڈھونڈ پائے گی۔ اس نے شرارت سے اشال کے سامنے سے اس کی چاکلیٹ اٹھا لی۔ ہے اٹس مائن، اشال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو اب یہ میری ہے، اس نے پیکٹ کھول کر اس کا بائٹ لے کر چڑھاتے ہوئے کہا۔ بیٹا تیار رہنا، تمہاری چاکلیٹ جلد ہی چراؤں گی میں، اشال نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا اور ساتھ اس کی جانب دیکھنے لگی جو بچوں کی طرح چاکلیٹ کھاتے ہوئے اپنے منہ کی سائڈز بھی خراب کر رہی تھی۔ تم دونوں مجھے کیوں بھول جاتی ہو ہمیشہ، میں بھی یہاں ہوں، داریکا نے پاؤچ بناتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ ہم لوگ اپنی کیوٹ سی دوست اور کزن کو کبھی نہیں بھول سکتی، اشال کہہ کر کرسی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھنے لگی۔ ہاں بالکل، ہیر نے بھی حامی بھری اور وہ دونوں اس کی جانب بڑھ گئیں۔ داریکا کو اپنے آس پاس خطرہ محسوس ہوا اور سچ میں اگلے پل وہی ہوا اور وہ دونوں اسے گدگدی کر رہی تھیں اور وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دی اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. اللہ حافظ.